अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ैतून एफएम की लाइव नशरियात में आज मैं चौधरी अकबर साहब के साथ हूँ और इस खुशकिस्मती का फ़ायदा उठाते हुए अपने असल अंदर की बातों से हट के आज मैं चाहूँगा कि हम चौधरी साहब की मौजूदगी से मैं पूरा फ़ायदा उठाऊँ कि जो अहमदिया कल्ट के अंदर जो मसाइल हैं, जो ऐसी बातें हैं जो आम पब्लिकली डिस्कस नहीं होती, बल्कि जिसकी वजह से इनको दबाया जाता है, जिसकी वजह से इनको ऐसी हालत में पहुंचा दिया जाता है मेंबर्स को जो कि वो किसी से बयान नहीं कर सकते, तो क्यों ना उस पे बात की जाए। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मुझे इस चीज़ के बारे में भी पैगाम मिलते हैं कि जी आप औरतों के मसाइल पे क्यों बात नहीं करते, औरतें जो हैं उनकी नुमाइंदगी नहीं है, उनकी बात सुनी नहीं जाती। अगर घर में कोई ऐसा मसला होता है तो हम लोग मतलब यहाँ के जिस मुल्क में भी रह रहे हैं वहाँ से किसी किस्म का भी उस सिस्टम से कोई भी हेल्प नहीं ले सकते। ये कल्ट जो है इसी बात पे फोर्स करता है कि हमारे पास आए, जबकि इनके पास कोई ट्रेंड, कोई उस फील्ड का स्पेशलिस्ट कोई चीज़ नहीं। तो इस ज़मन में मैं इस अपने फ़ायदा चौधरी साहब की मौजूदगी से उठाते हुए चौधरी साहब आपसे, आपको पहली चीज़ तो यू आर वेलकम कि आप इतना फ्रीक्वेंट नहीं आते, लेकिन जब भी आते हैं तो हम भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं जी, आपसे। थैंक यू अस्सलाम वेरी वालेकुम मच। जनाब, बहुत खुशी हुई। मंडे जो है पीर का दिन जो है वो मेरे लिए निस्बतन ज्यादा फरागत वाला दिन होता है, अच्छा, तो इंशाल्लाह आपके साथ बाकायदगी से हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। मिर्ज़ा साहब के लिए मंगल का दिन अच्छा नहीं था, चलें शुक्र है आपके लिए पीर का दिन अच्छा है। चौधरी साहब, जो हम अपना इंग्लिश चैनल शुरू कर रहे हैं उसके लिए भी आपको दिन निकालना पड़ेगा, मतलब जरूर इंशाल्लाह। सैटरडे या संडे अगर सैटरडे हम जी बिल्कुल। जी उसको कर लेते। अच्छा चौधरी साहब, जैसे मैंने अपने इंट्रो में बात की है, मतलब एक्चुअली द फोरम इज़ योर। आप मुझे बताइए, आपके ज़हन में भी हैं और मेरे भी ये चीज़ें हैं कि ये जो अहमदी ख़वातीन के मसाइल हैं, जो उनके घर के अंदर की बातें होती हैं, जमात उसको टेक ओवर कर लेती है, या अगर वो उस चीज़ को चाहते हैं कि अपने तौर पे मतलब जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ से रिजॉल्व करवा लें, तो ये उनको उधर नहीं आने देते। इसके ऊपर आप इनकी साइकी की कोई रोशनी डाल सकते हैं कि क्या वजह क्या है, ये क्यों औरतों को इतना दबा के रखते हैं? ये अब आपने किसी खातून को बुलवा लेते ये इसके लिए चले मुझे वो भी इंशाल्लाह कर लेंगे, अच्छा इंशाल्लाह वो अच्छा, भी कर आपने लेंगे। मुझे बड़ा डिफिकल्ट टास्क दिया है कि वो जेंडर जिससे मैं बिलोंग नहीं करता उसके बारे में मैं जो है वो रायज़नी करूं। लेकिन आपकी नजर है इन चीजों के ऊपर। हाँ, जी। तो वो हमने प्रोग्राम एक दफा बनाए थे, एम दी ऑपरेशन ऑफ विमेन, उसके ऊपर बड़े अभी तक स्ट्रॉन्ग कमेंट्स अभी तक आते हैं राइट। यूट्यूब पे कि जो है वो औरतों को ऑप्रेस किया जाता है जमात अहमदिया में बहुत ज्यादा। अब और बाकी इनके क्लेम्स की तरह ये भी क्लेम है कि जी हम औरतों के साथ तो हम बहुत ज्यादा जो है ना, हम तो औरतों के हकूक के अलमबरदार है। ये बात मिर्जा महमूद साहब के जमाने से शुरू हुई हुई है, और हो सकता है कि मिर्जा महमूद ने अपने पंजाब के माहौल के मुताबिक कुछ जो है उनको इतना क्रेडिट दे सकते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, मगर फिर वही अपने इल्मी फुकदान की वजह से अपने दिवालियापन की वजह से वो बात वहीं की वहीं खड़ी है। वो जमाना बदल गया, जरूरियात जो है वो चेंज हो गई, मगर वो जो है अपने इनकी बातें वही की वही रही। तो कौन सी बात की जाए? देखें जोई साहब, एक मुख्तसर सी बात आप ले लें कि किसी भी अहमदी घराने में मियाँ बीवी के दरमियान अगर कोई ऐसी बात होती है, कोई ऐसा मसला हो जाता है, तो ये जो अहमदिया कल्ट है उसको टेक ओवर कर लेता है कि जी आए, हमारे पास आए जी। सबसे पहला क्वेश्चन मार्क ये है कि क्या आपके पास काउंसलर ऐसे सर्टिफाइड हैं जो इन हालात को, वाकयात को, और ख़ास तौर पे जिस मुल्क के अंदर हो रहे हैं उस मुल्क के लॉ ऑफ द लैंड को समझते हुए कि यहाँ का कानून क्या कह रहा है, क्या नहीं कहता। मतलब इस चीज़ पे अगर जी, आप थोड़ा सा देख। यहाँ पे
थोड़ा सा मैं फैक्ट्स दो बयान कर दूं जी। हर कम्युनिटी के अंदर एक अपना आर्बिट्रेशन का सिस्टम होता है। एक कंपनी के अंदर, एक जो कमर्शियल कंपनी है, कॉर्पोरेशन है, उसके अंदर एक HR वाले, ह्यूमन रिसोर्स वाले जो है, उनका एक सिस्टम होता है कि किसी को कोई शिकायत है उनसे, या कुछ और, किसी को कोई अपने माहौल से शिकायत है या कुछ और है, तो वो उसको शिकायत कर सकता है, और वो कोई बोर्ड बिठा के, ट्राइब्यूनल बिठा के कुछ ना कुछ कर लेती है। मगर जहां वो देखती है कि कानून की खिलाफ वर्जी है, असॉल्ट हो गई है फर्स्ट की जॉब पे, वो उसको लॉ प्रॉपर अथॉरिटीज को रेफर कर देती है। राइट। यहाँ पे ये मसला है कि ये इनको कोई भी हो जाए, डोमेस्टिक अब्यूज हो जाए, खावंद बीवी को मारे, बीवी खावंद को मारे, जो कि असॉल्ट के जुमरे में आता है, तो उसको भी डिस्करेज किया जाता है कि आप कानून के पास ना जाएं। इवन दो अगर मेंबर्स, दो अहमदियों के दरमियान अगर कोई ऐसा बात हो जाए, जी जी जी, तो जी, उनको भी मतलब इस चीज के ऊपर फोर्स किया जाता है। हाँ, उसकी वजह दो है। एक तो ये कहना कि जी हम तो फरिश्ते हैं, हमारे में तो ऐसे मसाइल होते ही नहीं है, और दूसरी वजह ये है कि किसी ना किसी तरह लोगों पे कंट्रोल रखा जाए। जितना सिस्टम, जितना उसका डिसीजन मेकिंग इंटरनल रहेगी, उतना कंट्रोल ज्यादा रहेगा। मेरा ख्याल ये जो है, ये चीज मेन है कि लोग हमारे कंट्रोल में रहें। जी, तो ये दो पहलू है। फिर इन्होंने एक आर्बिट्रेशन बोर्ड बनाया कनाडा में, उसकी फोटो कहीं पड़ी मुझे आजकल मिल नहीं रही, मैं वो ढूंढ के आपको दूंगा, वो आप लगा दीजिएगा। जरूर। अपने कुछ लोगों को आर्बिट्रेशन की ट्रेनिंग दी, ये जो जायदाद वगैरह के मसाइल होती हैं, जो कम्युनिटी आर्बिट्रेशन जो यहाँ पे है, क्योंकि जूस जो है ना यहाँ पे कनाडा में, जो जूइश कम्युनिटी है, उसने भी अपनी आर्बिट्रेशन की हुई है, मुसलमान ग्रुप्स ने भी की हुई है, तो इन्होंने भी अपने आर्बिट्रेशन वाले 4-5 लोग जो है अपना जिरगा बिठाया हुआ है। हाँ, अपने यूजुअल सस्पेक्ट्स को आर्बिट्रेशन ट्रेनिंग के लिए भेजा, उसकी फोटो है। अब उसके अंदर खातून एक नहीं है। ठीक है, तो बात तो फिर वही आ जाके आ गई। तो दूसरा ये कि चूंकि ये जो कि असल, आई एम सॉरी टू से, जो कि असल पार्टी है एक, वो फ्रीक है, और उसकी नुमाइंदगी कोई नहीं है, उसकी नुमाइंदगी कोई नहीं है। और क्योंकि ये कल्ट है, और क्योंकि ये बंद है, यानी कि अगर हम इसको कल्ट को एज ए बंद ग्रुप लें, इसलिए औरतों की रेपुटेशन का बहुत बड़ा मसला होता है। वैसे बाय द वे, सॉरी, दूसरे जो आपने मुसलमान और ज्यूश कहा है, उनके अंदर है औरत की नुमाइंदगी? जी ओके। मुसलमान तंजीमें और जो बाकी मजहबी तंजीमें हैं, उनकी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो लजना अमाउला है, कहते हैं हमने औरतों के लिए सेपरेट बट इक्वल एक तंजीम बनाई हुई है। ये बात बिल्कुल गलत है, ये झूठ है, ये झूठ है। वो औरतों के लिए है ना, सिर्फ औरतों के लिए है। तो जमात की मेन तंजीम है, जिसका कि 95% बजट है, जिसमें अमीर है, जिसमें प्रेसिडेंट्स हैं, जिसमें आपका आमला है, वो जो स्ट्रक्चर है, उसमें औरतों की कोई नुमाइंदगी, कोई 50% जमात की कोई नुमाइंदगी नहीं। जमात इस्लामी में नुमाइंदगी है। इसना जो नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी है, उसकी प्रेसिडेंट भी एक खातून रह चुकी है। ठीक है। अब ये जो औरतों की तंजीम है लजना इमाइला, ये तो अतफाल और खुदाम और लजना, यानी कि आपने यंग बच्चों के साथ और यूथ के साथ और औरतों को भी एक कम अकल या कम जहन बना के एक सेपरेट तंजीम उनकी आपने बना दिया। काम की, अंसारुल्लाह की भी है, तो ये एक ज़िमनी, एक ज़ैली तंजीम है जी। इसका नाम भी ज़ैली बिल्कुल। तो जो इसका मतलब है, अगर ये ज़ैली है तो मेन कोई है ना। जी। उस मेन में नुमाइंदगी का है, मतलब ये सब और है उसकी, लेकिन जो आप इसको ज़ैली तंजीम कहती है। अब इसके अंदर सिवाय कुकिंग, बेकिंग, एक दो जो है वो छोटी बहुत ही हजमे तो MTA पे वो बेचारी कर रही है ना। हाँ, और 5-10 साल के बाद इनके जेवर उतरवा लिए, यानी कि कोई ना कोई ऐसी स्कीम खड़ी कर दी कि वो जो नई शादीशुदा औरतें हैं, वो अपने जेवर डोनेट कर, मतलब इमोशनली कुछ इस तरह से उन्हें कर लिया, वो बेचारा सारा कुछ दे देती है। हाँ, कि ये लें जी हमारी। अभी हाल ही में लजना इमाइला कनाडा ने एक तंजीम निकाली है जी, वकारे अमल। अच्छा, वकारे अमल क्या होता है? फिजिकल एक्सरसाइज जो खुदामुल अहमदिया करते होते हैं। ये 2-3 वीक पहले की बात है। अच्छा। अब उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ भी वकारे अमल कर लें। नहीं, वकारे अमल हम अफ्रीका में कर रहे हैं, वहां पे एक मॉडल विलेज बन रहा है, उसके लिए पैसे दें। आ जाके कहानी टूटती, पैसे दें, नोट से टूटती कहानी। ठीक है, कुर्बानी है ईद उल अजहा की, जी नोट
مرزا ویسے چوئی صاحب معذرت کے ساتھ مرزا صاحب بیچاروں کی ابتدائی جو ہے وہ کہتے تھے میرا مسئلہ ہی روٹی پانی کا ہے، انہیں اپنی فکر معاش یہی تھی. جی اب خیر وہ بات تو کسی اور طرف چلی جائے گی. اب اگر ماڈل ولیج ہے وہاں پہ تو ماڈل کا ڈیزائن رجنا امائلہ نے کیا نہیں، ماڈل تو پہلے سے موجود ہے نا. یعنی کہ وہاں 50 گھرانوں کی 50 فیملیز کا ماڈل ولیج بن رہا ہے کہیں پہ افریقہ میں. اس کے لیے جی پیسے دیں، یہ ہمارا وقار عمل ہے. چوئی صاحب کیا آپ اس چیز کی داد نہیں دیں گے کہ کوپن ہیگن کے اندر، ڈنمارک میں کوپن ہیگن کے اندر نصرت جہاں مسجد ہے جو کہ صرف عورتوں کے پیسے سے بنائی گئی ہے، اسی طرح ایک دو اور بھی ہیں. مطلب انہوں نے اتنی نمائندگی تو دے دی آپ کو کہ ٹھیک ہے جہاں پہ سب کے پیسے آتے ہیں، لیکن ایک خاص مطلب ان کا نام لگا دیا کہ یہ عورتوں کی طرف سے ہے. تو مطلب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو مرزا محمود صاحب نے تنظیم بنائی وہ ایک خوش آئند چیز تھی. مطلب کہ میں اس کو کہنے میں برائی فیل نہیں کرتا، مگر جو آج کل کے دور کے مسائل ہیں وہ اس میں نہیں آتا. کسی کے نام سے کر دیا جائے. اب یہ لجنہ امائلہ کے نام سے جی مسجد بن گئی کوپن ہیگن میں، اب کبھی خدا احمدیہ کے نام سے بھی بنی ہے، یا انصار اللہ کے نام سے بھی بنی ہے، یا اطفال الاحمدیہ کے نام سے بھی بنی ہے. نہیں چلیں اس قابل، چلو وہ اس قابل نہیں ہے. لیکن آپ آئیے اپنے اصل پوائنٹ کی طرف، عورتوں کی طرف. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا کوئی ایسا واقعہ آپ کی نظر میں گزرا ہے، مطلب جب سے موصوف مسرور صاحب تشریف لائے، میں اس وقت کی بات کرنے لگا ہوں کہ 2003 سے لے کے 2020 تک، کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسی بات گزری ہے جس میں خلیفہ صاحب کی، یہ جو گدی نشین ہے مسرور، ان کی اہلیہ محترمہ آپا صبوحی نے مطلب کہ کبھی آ کے خواتین کے ساتھ کہا ہو کہ مجھے خواتین سے یہ شکایات موصول ہوئی ہیں اور میرے پاس یہ مسائل اور میں ان کو دیکھتی ہوں بحیثیت عورت کے کیا ہوتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز آپ کی؟ شکایات تو آتی ہیں ان کو، مگر وہ میں بالکل نہیں جانتا. نہیں وہ شکایات آتی ہیں لیکن اس کا رسپانس جو ہے کوئی رسپانس نہیں ہوتا. یا جب خواتین جاتی ہیں ادھر ملنے تو مسرور میاں اس کی طرف ریفر کرتے ہو کہ جی بیگم صاحبہ آپ ان کو نہیں وہ ایسا کوئی چیز نہیں ہے. وہ صرف برکت کے لیے لوگ ان سے ملتے ہیں اور کوئی سر پھرا ان کو شکایت لگا دیتا ہے، مطلب کہ اس زوم میں کہ ان کی کوئی حیثیت ہے، مگر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب آگئی بات آپ نے یہاں پہ ایک ٹاپک، ہاں جب سے مرزا مسرور صاحب آئے ہیں یہ خلافت جو ہے یہ اب وہ ایک ایڈمنسٹریٹو عہدہ یا ریلیجس عہدے کی بجائے، چونکہ نہ ایڈمنسٹریٹو کیپیبلٹی تو چلو مرزا صاحب میں تھوڑی سی ہے، مگر ریلیجس کیپیبلٹی کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ جو ہے یعنی کہ علمی جو کیپیبلٹی ہے اس کو کور کرنے کے لیے اب ایک قسم کی پرسن ورشپ ہو گئی ہے. اب یوٹیوب پر مرزا صاحب کی ساری ویڈیوز موجود ہیں، ان کے خطبات موجود ہیں، ہر ہفتے ایک نیا آ جاتا ہے. مگر احمدی گھرانوں میں اور خاص کر ان کا جو شہر ہے چراب نگر ربا، وہاں پہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں، زبردستی وہ خطبہ سنایا جاتا ہے، فارمیسی بند ہو جاتی ہے، اسپتال بند ہو جاتی ہے، جمعے کی چھٹی ہوتی ہے ریگولرلی پوری، اور جو ایسنشل جمعے کی چھٹی انفورس کی جاتی ہے، حالانکہ پاکستان میں نہیں ہے، وہاں پہ جمعے کی چھٹی بھی زیادہ انفورس کی جاتی ہے. اور جو ہے جب وہ وہاں پہ شام کو خطبہ آتا ہے، ٹائم کا ڈیفرنس ہے جو بلاک، اور ان کو یہ کہ ہماری دکانیں بند کر دی جائیں گی اگر ہم نے دکان کھلی رکھی تو. یہ میں آپ کو اچھا جب اتنے پاورز ان کے پاس ہیں تو یہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستان میں مطلب عجیب سی یہ مطلب سو کنٹراڈکٹری. دودھ چاہیے، یہ میں آپ کو ڈائریکٹلی بات بتا رہا ہوں، بچے کی دوائی چاہیے، بچے کا دودھ چاہیے، فارمیسی بند ہے وہ نہیں کھولے گا، اس وقت بند ہے. بے شک کوئی دکان 24/7 کھلی رہتی ہے، 24 گھنٹے کوئی فارمیسی کھلی رہتی ہے، وہ خطبے کے دوران بند ہوگی جی. وہ خطبہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، اور جب یہ خطبے شروع میں مرزا طاہر کے زمانے میں آئے تھے تو یہ کیسٹوں پہ آتے تھے، یہ لوگ ان کو بانٹتے تھے اور اپنے فارغ وقت میں سنتے تھے. یہ ایک عجیب ایک نیا پن ہے اور ایک نئی چیز ہے. اب
جس انسان میں اتنی طاقت ہو کہ وہ شہر بند کروا دے اپنی بات سنوانے کے لیے، وہ یا الطاف حسین تھا جو انگلینڈ میں بیٹھا ہوا تھا. ہاں یہ تو پھر الطاف بھائی ہو گئے نا. یہ چلے انہیں مسرور بھائی کہہ دیتے ہیں. وہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا تھا، یہ بھی انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا یہ بھی مسرور بھائی بند کروا دیتے ہیں لوگوں کی لائف جو ہے وہ اسٹاپ. میرے خدا. یہ تو ہوگی اسائڈ بات. اس کے علاوہ جہاں پہ ان کا وہ کنٹرول ہے چناب نگر میں، ربوہ میں، وہاں عورتوں کی ریکریشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. اب ایک تو ان کو کالے برقعے پہنا کے جو ہے وہ گھر میں جو ہے چوئی صاحب وہ خود پہنتی ہیں یا کوئی جماعت کا حکم ہے کہ پہنتی؟ یہ سوشل پریشر ہوتا ہے نا، پیئر پریشر ہوتا ہے. عام اسلامک سوسائٹی میں ٹھیک ہے عورتیں پہنتی ہیں، گرمیوں کے دنوں میں چادر لے لی، دوپٹہ اوڑھ لیا، پر کالے برقعے سر تا پیر، ٹھیک ہے وہ ان کا مذہبی شعار ہوگا. مگر یہ اب عورتیں پارک میں گئی، کہیں اور گئی، پھر بھی وہ برقعے پہنے ہوئے. اچھا پارک جو ہے جو ربوہ میں چناب نگر میں جو پارک ہے، معذرت کے ساتھ کہیں یہ سوئمنگ بھی برقعے کے ساتھ؟ اچھا پارک میں بھی ویٹنگ لسٹ ہے، پارک میں بھی ویٹنگ لسٹ ہے. عورتیں بیچاری پارک بھی جانے کے لیے بکنگ کروانی پڑتی ہے. واو. اچھا اس کے یہ صحیح بات ہے، یہ صحیح بات ہے. آپ کو میں آج کی بات بتا رہا ہوں، آج کل کی. اس کے علاوہ جو ان کی فزیکل فٹنس اور ایکسرسائز ہے، اب آپ نے باقی چیزیں تو سٹاپ کر دی. وہاں پہ جی پرائیویٹ کسی کو جم بنانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں مرزا فیملی بنائے گی؟ وہ نہیں، وہ جماعت عورتوں کے لیے جماعت آرگنائز کرے گی. اب جماعت نے آرگنائز کر کے 5-6 مشینیں لگا دی ہوئی ہیں عورتوں کے لیے. اچھا مطلب فٹنس سینٹر عورتوں کے لیے لانا بن گیا ہے ایک بلڈنگ میں، پتہ نہیں کون سی وہاں پہ سوئمنگ پول وغیرہ یہ وہ سارا کچھ 5-6 مشینیں لگا دی ہوئی ہیں. مگر ان پہ باری نہیں آتی. ایک مرزا فلانے کی بیٹی کے لیے وہ فکس ہے، ایک مرزا کسی اور کے لیے فکس ہے، ایک تیسری کسی اور کے لیے بک ہے، اور وہ ایک آدھی بچتی ہے وہ ٹوٹی ہوتی ہے یا کسی کی باری نہیں آتی. یہ پورا شہر ہے 30,000 کا، اور کسی کو پرائیویٹ عورتوں کا جم بنانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ جی اخلاق خراب ہوتے ہیں. اگر بنا لے مثال کے طور پہ اگر کوئی بنا لے تو مطلب یہ انہیں نہیں چلنے دیں گے؟ نہیں چلنے دیں گے. بائیکاٹ، یہ تو نظام جماعت سے باہر بندہ، یہ تو باہر سے غیر احمدی آیا ہوا ہے، ختم فنش. یہ جو کہہ رہا ہوں کہ ریپوٹیشن ایک لفظ پہ، اب عورت کی ریپوٹیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے شیخ صاحب، ٹھیک ہے؟ ایک لفظ پہ اس کی زندگی چینج ہو جاتی ہے، ایک لفظ پہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے اس کلوز نظام میں. ایک بند نظام کو تو چاہیے کہ وہ عورتوں کے لیے خاص اور ان کی ریپوٹیشن کے لیے خاص سسٹم بنائے، تاکہ ان کے اوپر یہ جو ہر وقت تلوار لٹکی ہوتی ہے. نہیں انہیں مطلب اگر اس چناب نگر کے اندر ان کی اپنی اتنی جو پرائیویٹ فورسز ہیں، چاہے وہ خدام کی ہیں، انصار کی ہیں، دوسری تیسری ہیں، ان کے باوجود بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ احمدی عورت کو تحفظ نہیں، اگر یہ اس طرح کی بات کریں، جو کہ میرے نزدیک ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہاں عورت کو کسی قسم کا کوئی ایسا خدشہ ہوگا. عورت اگر فریلی جانا چاہتی ہے کسی چیز میں، مطلب اپنے آپ کو فٹنس میں، جم میں مطلب ممبرشپ لینا چاہتی ہے، تو she should have a freedom for that. تحفظ جو ہے وہ دیکھیں جہاں پہ کلوز سسٹم ہوتا ہے، جہاں پہ جاریاں ہوتی ہیں، وہاں پہ بدماشیاں ہوتی ہیں. وہاں چناب نگر میں ربوہ میں بہت زیادہ بدماشی ہے، بعض لوگوں کی، بعض خدام الاحمدیہ کی اور بعض فیملیز کی. یہ مجھے لیٹسٹ اطلاعات ہے فرسٹ ہینڈ. مطلب میرے سننے میں یہ چیز آئی، مطلب میں اسے کنفرم تو نہیں کر سکتا، لیکن آپ ہو سکتا ہے اسے کر دیں، یا ہو سکتا ہے واللہ بالعالم میں، کہ مسرور میاں کے مطلب اپنے جو ہیں ان کی اہلیہ کے بھائی جو ہیں، مطلب وہ ہر طرف مطلب اس وقت پورا کنٹرول ان کے پاس ہے. تو دیکھیں جو دوسرے پاکستان کے علاقے ہیں، لاہور ہے، کراچی ہے، باقی شہر ہیں، ان کے اندر محلے کے بدماش ہوتے ہیں، وہ بدماشیاں کرتے رہتے ہیں، پر وہ شریف عورتوں سے ذرا دور ہی رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ شریف عورتوں کا محلہ ہے، اس گلی میں نہ جاؤ، ٹھیک ہے نا، وہاں ان کے بھائی کھڑے ہیں، کوئی اور کھڑے. یہاں پہ تو وہ کنٹرول ہی نہیں ہے. آپ وہ جو بڑا بندہ ہے اس سے پنگا لے ہی نہیں سکتے. یہاں تک مجھے ڈاکومنٹڈ ہے کہ بعض خواتین کو، احمدی قادیانی خواتین کو ربوہ چناب نگر شہر کے اندر پولیس کی پروٹیکشن لینی پڑی ہے.
اور جن سے لینی پڑی ہے وہ ان کے بڑے سرکردہ اور بڑے ان کے بھی لوگ خدام الاحمدیہ میں موجود تھے. تو یہ بھی ڈاکومنٹری اگر کسی کو ثبوت چاہیے ہو, اگر آپ کے کامنٹ سیکشن میں کسی کو ثبوت چاہیے ہو تو وہ ہم دے دیں گے. ہم کسی کے نام نہیں لیں گے. بالکل بالکل ہاں بالکل. اور یہ مسئلہ اب کا نہیں ہے, یہ مسئلہ بڑا پرانا ہوتا تھا جب مربیان کو یہ افریقہ بھیجتے ہوتے تھے اور ان کی فیملیز اکیلی ربوہ میں ہوتی تھی. اس وقت خالی چھیڑ چھاڑ ہوتی تھی, یہ عورتوں کا گھر ہے جی, یہ ہے جی, وہ ہے جی, ہے نا. اب یہ زیادہ ہاں چونکہ برادریاں تو وہاں ہے نہیں ہیں. اب کوئی مربی ملتان کا رہنے والا ہے, اب وہ اس کو افریقہ بھیج دیا, اس کی فیملی کو ادھر کوارٹر میں بھیج دیا. برادری ہے کوئی نہیں, کزن, دادے, چاچے, نانے یہاں پہ ہے نہیں ہے, خالی 3-4 بیٹیاں ہیں اور ان کی ماں ہے. تو یہ تو مسائل مجھے اپنے بچپن کے بھی یاد ہے کہ ایسے ہوتا تھا. اور ہمارے محلے دارالعلوم میں 2 بدماش ہوتے تھے جو اس قسم کے, ان کے نام نہیں میں لوگ جانتے ہیں, 2 ہوتے تھے جو کہ ٹارگٹ کرتے تھے اس قسم کے گھر جہاں پہ خالی خواتین ہوتی تھی. اس وقت پرابلم ذرا کم تھی, مگر آج کل چونکہ زمانہ چینج ہوتا گیا پرابلم بڑھتی گئی, مگر ان کا نظام اور ان کا سسٹم وہی مرزا محمود والے چلتے آ رہے ہیں, بلکہ اس سے بھی خراب ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو ہوگی کہ ان کے پاس لیگل ایوینیوز کے لیے ریسورسز نہیں ہے, قانون کے لیے ان کے پاس ریسورس نہیں ہے. یہ تھانے جائیں, وکیل کے پاس جائیں, کسی اور یونین کونسل کے پاس جائیں تو ان کے اوپر بلیک مارک لگ جاتا ہے, بلیک ٹکا لگ جاتا ہے, اور ان کے اندر انصاف کا نظام موجود نہیں ہے. اچھا جی صاحب, یہ تو ہو گئی باتیں. اب آپ مجھے ایک ایسا بتا دیں یہاں پہ کہ جو آپ کو کہے کہ جماعت احمدیہ کے اندر جو انصاف کا سسٹم ہے وہ فیئر ہے اور وہ کوالیفائڈ لوگ اس کو رن کرتے ہیں. اچھا, اب آپ یہ فرمائیں مجھے کہ ٹھیک ہے یہ چیز تو باہر کی ہو گئی, اب آئیے اندرونی طور کے اوپر. مثال کے طور پہ کسی میاں بیوی کا آپس میں سسرال سے, اس کا اپنے کسی اور سے ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے, یا وہ علیحدگی کی صورت آ گئی, معاملہ جو ہے چلیں ٹھیک ہے کورٹ تک نہیں جاتے, ان کے پاس چلے جاتے ہیں. تو وہاں جب جاتے ہیں, ان کی قضا جسے کہتے ہیں, قضا کے اندر یہ بتائیے کہ کیا عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا وکیل بھیج سکے؟ نہیں, قضا میں تو کسی وکیل کی بخیر ہوتا ہی نہیں ہے, یہ تو ان کا اپنا نہیں, جب عدالت ہے, آپ جب قضا کہتے ہیں تو اس کے اندر دیکھیں کچھ اسپوکس مین ہونا چاہیے. کیسے, مطلب آپ ایک عام بیچاری عورت جو گھر کے اندر بند ہے, اسے کیا پتا کہ قانون شریعت کیا چیز ہے, کیا بات نہیں ہے, کیا ہے کیا. یہ بالکل یہ تو ایک ہے. میں اس سے پہلے ذرا اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا نفسیاتی پہلو پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. جی ضرور ضرور. جماعت احمدیہ کے اندر مرزا مسرور کے آنے کے بعد مرد ایک ہی ہے, بلکہ مرزا طاہر کے زمانے میں, ٹھیک ہے, وہ مرد وہی ہے جس کے سر پہ پگڑی اور کھلگی ہے. میں اس کو کھلگی کہتا ہوں, مرغے کی کھلگی, ٹھیک ہے نا, وہ کلے والے ترا جو کلا والا اور جو اوپر نکالا ہوتا ہے, وہ آہستہ آہستہ ڈسکریج ہونا شروع ہو گیا. حالانکہ پاکستان میں گاؤں میں اگر وڈیرا پگڑی پہنتا ہے تو میں پگڑی پہنتا ہوں تو کوئی بری بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب اگر بلکہ باقاعدہ بعض برادریوں میں دستار بندی ہوتی ہے, یعنی کہ ینگ لڑکے کو پگڑی پہنائی جاتی ہے جب وہ بڑا ہوتا ہے, جب وہ خاندان کا سربراہ بنتا ہے. جی ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک سمبل بن گیا ہوا ہے مردانگی کا. اوکے, سرداری کا بھی تو ہوگا نا. جس بندے کے پاس اتھارٹی ہے وہ مرزا مسرور ہے, ٹھیک, باقی سارے ایسے اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں, ایسے بیعت کی ہوئی ہے نا چوئی صاحب. مگر دیکھیں یہاں پہ ایک بات فرق آتی ہے, یہاں پہ ایک فرق آتی ہے. عورت اپنے مرد کو دیکھنا چاہتی ہے اسٹرانگ, کانفیڈنٹ, سکسیسفل, ٹھیک ہے. جماعت احمدیہ کے نظام, قادیانیہ کے نظام کے اندر کسی مرد کو کسی وجہ سے ذلیل کیا جا سکتا ہے. کوئی زیادہ سکسیسفل ہو جائے, کوئی ریلیجن میں زیادہ سکسیسفل ہو جائے, خلیفہ جو ہے ان کا وہ میک شور کرے گا کہ کسی نہ کسی فورم پہ اس کی ذلت کی جائے. آپ ذرا اسے کلیئر کریں گے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میرا مطلب اس سے کیوں, اس کو کیا پرسنل ہے اس کے ساتھ ایسا معاملہ آ گیا, کیوں کرے گا؟ آ دیتا ہوں. ایک مشنری تھے ایسٹ افریقہ کے,
آپ کو اچھی طرح ان کا نام ہوگا, مجھے نام ذہن سے نکلا ہوا ہے, وہ بھی پگڑی پہنتے تھے. اچھا, وہ ریٹائر ہو کے امریکہ آ گئے. خیر برادری ہماری, چلے آگے چلے. ہاں, جی آپ کو نام یاد آ گیا. جی. بلا وجہ ریٹائر ہوئے ہیں, بلا وجہ ایک کسی محفل میں مرزا طاہر صاحب سامنے ان کی بےعزتی کر دی, اس لیے کہ لوگ ان کے پاس آتے تھے باتوں کے لیے, دعاؤں کے لیے, مذہبی تعلیم کے لیے. ان کی بےعزتی ہو گئی. ٹھیک ہے, ویسے تو لوگوں کی زیادتی ہے نا کہ مطلب گدی نشین کی موجودگی میں کسی اور کے پاس جا کے ہاں, اور وہ بیچارے رو رہے, معافیا مانگ رہے. نسیم مہدی کافی پرسنالٹی تھی, لوگ اس کو ایڈمائر کرتے تھے, اس کو ذلیل کیا, اور ذلیل کر کے وہ بیچارہ رو رہا ہے. اس طرح کی اگر ایک مولانا اجمل شاہ صاحب تھے افریقہ میں, ٹھیک ہے, ان کو بھی ریٹائرمنٹ کے بعد بلا وجہ امریکہ میں ایک دن ذلیل کر دیا. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ ایک آج اگر جماعت احمدیہ میں کوئی بندہ آتھر بن جائے جس کی پرسنالٹی ہو, جو کہ مرد لگے, آج یہ پروگرام اس پوائنٹ آف ویو سے ہو رہا ہے کہ اس میں مرد والا کانفیڈنس ہو, اس کی بات میں وزن ہو, اس میں ایک دبنگ ہو, اس کو مرزا صاحب ذلیل کر دیں گے کیونکہ مرد ایک ہی ہے. کیونکہ اس کی وجہ ہے نا کہ وہ تو تھریٹ ہے نا, وہ تو تھریٹ ہے. اچھا, چوئی صاحب اس کی وجہ سے جو شخص احمدی خواتین کی خوابوں میں آتا ہے سب سے زیادہ وہ مرزا مسرور احمد ہے. اب یہ باتیں میری ان کو بڑی عجیب لگیں گی, مگر میں آپ کو فرسٹ ہینڈ بتا رہا ہوں. حضور میرے خواب میں آئے. اب یہ عورت کی نفسیات ہے, جب اس کے لیے رول ماڈل ہی ایک ہے, جب اس کے لیے اسٹرانگ کانفیڈنٹ بندہ ہی ایک اس کو دکھائی دیتا ہے اپنے ارد گرد, تو وہی اس کی خواب میں آنا ہے. تو آپ مطلب اس وقت آپ کے نزدیک کہ مرزا مسرور جو ہیں وہ رول ماڈل ہیں. مطلب دیکھیں, خلیفہ ہے اور خلیفہ ہوتا ہے, جیسے ان کے بارے میں نظمیں جو ہیں مختلف احمدی خواتین نظمیں لکھتی ہیں, پڑھتی ہیں, ان کو بات جو کرتی ہیں, جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ ان کا عالم یہ ہے کہ اگر زندگی کے کسی شعبہ میں بھی لے جایا جائے سوائے ایڈمنسٹریشن کے, تو وہ بیچارہ کسی پہ بھی کوالیفائی نہیں کرتا. آئی ڈونٹ تھنک ایون کہ اگر وہ کسی آفس میں کلرک کے لیے یا کسی فیکٹری میں مزدور کے لیے بھی جائیں تو ہی وڈ کوالیفائی فار دیٹ ون ایون. لیکن چونکہ ان کا جو مقام ایک اسپرچول ایسا ہے جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے نزدیک اس کے پیچھے اللہ کی ذات ہوتی ہے, اب سارا جو ہے ذمہ وہ اللہ کے لگا دیا, جی اللہ نے بنایا ہے. اب ایم ٹی اے پہ اتنے لوگ آتے ہیں, بولتے ہیں ٹی وی چینل پہ, کانفیڈنس اور دھڑلے کے ساتھ اور مردانگی کے ساتھ کون بول رہا ہے؟ کہ مطلب اگر آپ دیکھ لیں کہ ان میں مثال کے طور پہ میں آپ کو دے سکتا ہوں, جیسے مجیب بات کرتا ہے, جیسے آپ کے وہ کیا کہتے ہیں نصیر قمر بات کرتا ہے, ٹھیک ہے, ایون رفیق یاد کو لے لیں, باریک سی آواز والے جو بگل بجاتے ہیں, وہ مطلب بات کرتے ہیں. کہیں آپ کو ان میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی, لیکن ان کے جو الفاظ ہوتے ہیں, جو خوشامد والے, جو شخصیت پرستی والے, کہ مطلب وہ اپنے اس دبنگ پن کو ان الفاظ کے اندر چھپا لیتے ہیں. بالکل. اب بات یہ ہے, اب اگر آپ باقی دنیا میں آئیں, ٹی وی پہ آئیں, آپ کو ایکٹر نظر آئیں گے, سپورٹس مین دکھائی دیں گے, آپ کو سیاستدان دکھائی دیں گے, آپ کو اینکرز دکھائی دیں گے جن کی اپنی پرسنالٹیز ہے, کانفیڈنس ہے. اب میں چونکہ عورت نہیں ہوں, اس لیے میرے لیے یہ انڈرسٹینڈ کرنا بڑا مشکل ہے. میں نے بڑوں کے ساتھ بات کی ہوئی ہے, اس لیے میں تھوڑا سا یہ کہہ رہا ہوں کہ عورت کی نفسیات, جس طرح انسان جو مرد ہے وہ خوبصورتی سے اٹریکٹ ہوتا ہے عورت کی خوبصورتی سے, اس طرح عورت مرد کے کانفیڈنس اور دبنگ پن سے اٹریکٹ ہوتی ہے. وہ جماعت احمدیہ میں ایک واحد شخص ہے, وہ خلگی والا نہیں, لیکن وہ چوشب اصل تو نہیں ہے نا. دس از وہ استارہ کے رنگ میں ہے نا, اس میں سارا وہ ایک اس کو میٹافوریکل ہے, مطلب اس کے اندر وہ اصلیت تو ہے ہی نہیں اس کے پاس, بیچارے کے پاس تو نظریں نہیں اٹھا سکتا. جو دبنگ بندہ ہوتا ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. یہ تو ہوگی بات ٹی وی کی.
اب کوئی گھریلو مسئلہ ہے جائیداد کا، ازدواجی مسئلہ نہیں، جائیداد کا مسئلہ ہے، کسی کا حق مارا گیا ہے، قضا نے غلط فیصلہ کر دیا ہے، تو ایک بندے کی وائف اس کو کہتی ہے یار ان کی ایسی کی تیسی، انہوں نے ہمارا مال کھا لیا، نہیں میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو جماعت سے نکالا جاؤں گا. لو مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب میں پنجابی نہیں بولنا چاہتا ورنہ نہیں آپ بول دیں کوئی بات نہیں. نہیں ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ مردوں کو مرد نہیں رہنے دیا، مردانگی جو ہے وہ ایک جماعت سے نکالے جانے کے خوف سے وہ سچ نہیں بولتے. اب عورت اپنے ہسبینڈ کی عزت کیسے کرے گی اگر وہ سچ نہیں بولتا؟ اگر وہ سچ نہیں بولتا یا وہ اپنے حق کے لیے کھڑا نہیں ہوتا تو عورت کبھی عزت کرتی ہے ایسے مرد کی جو اپنے حق کے لیے کھڑا نہیں ہوتا اور جو کسی کے خوف کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے. لیکن وہاں پہ تو میرا خیال ہے کہ بات جو اکثر آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ چونکہ جماعت میں معاملہ ہے تو دیکھیں اطاعت کی جاتی ہے. باہر اگر بات ہو تو باہر اگر وہ ایسا حرکت کرے تو وہ کہہ سکتی ہے خاتون کہ بھی آپ نے یہ کیا کیا، آپ نے کیوں ایسی بزدلی دکھائی یا آپ کیوں نہیں بولے. لیکن یہاں پہ تو مطلب بات آتی ہے کہ جی مطلب اطاعت کی بات ہے، دیکھیں نظام کی اور یہ اور وہ. تو پھر وڈیرا تو پنڈ کا صرف ایک ہی ہوا نا. یہ ایک نفسیاتی پہلو ہے اس جی میں نے یہ فرسٹ ٹائم چھیڑ رہا ہوں، اس موضوع کو میں فرسٹ ٹائم چھیڑ رہا ہوں. چوئی صاحب دیٹس وائی وی آر ٹاکنگ ٹو یو، اور آپ ہمیشہ مطلب جس طرح ہماری گفتگو ہوتی رہی تھی یہ چیزیں جو ہے ایکچولی اب کس طرح لوگ اپنا لے کے کہیں کہ جی ہمارا واقعہ بیان کر کے آپ کریں، کیونکہ مصیبت بن جائے گی ان بیچاروں کے لیے بھی، اس کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا. واقعات بھی بیان کر دیں گے، واقعات بھی بیان میں کر دوں گا جب وقت آئے گا، مگر اس خیال کو لے کے آگے چلیں کہ یہ ایسا سسٹم جہاں پہ کوئی مرد اپنے پراپرٹی کی اپنی خاندان کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کو اطاعت کے تحت مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے رائٹس کو پرسو نہیں کر سکتا، اس کی حیثیت کیا رہتی ہے؟ آپ یہاں تک یہ دیکھ لیں، ٹو بی آنیسٹ میرے کو بعض بندوں کے فون آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی میری بیوی جو ہے وہ کہتی ہے کہ بس حضور نے کہہ دیا میں نے کوئی بات نہیں سننی، اسے اپنا گھر جو ہے اس پہ قربان کرنا پڑے. وہ کہتی ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گی. تو پھر اس عورت کے ذہن میں مرد کون ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں. لیکن یہاں پہ یہ مسئلہ ہے، میں نہیں کہوں گا کہ وہ مرد ہے، ٹو بی آنیسٹ ود یو، چاہے مطلب جو بھی ہے ہمارا سلسلہ، وہاں پہ وہ عورت اس کو مرد کے طور پہ نہیں لے رہی، اس کو حق و باطل کے طور پہ لے رہی ہے. یس مطلب کہ ہاں میرا کہنے کا مطلب یہ کہ جو فائنل اتھارٹی ہے، جو فائنل آربیٹریٹر ہے، a man is the king of his castle. اب وہ سارا کاسل جو ہے نا اس کا تو کنگ مسرور ہے کیونکہ اس نے بیعت لی ہوئی ہے. بالکل بالکل بالکل. تو آپ کے گھریلو مسائل ہیں، آپ کے پراپرٹی مسائل ہیں، آپ کے خاندانی مسائل ہیں، آپ کے ذہن میں ہر وقت مرزا مسرور ہے. سو آپ کے نزدیک اگر انصاف لینا ہے، آپ کے نزدیک اگر ہم اپنے اصل بیماری کا علاج چاہتے ہیں، اصل مسئلے کا حل چاہتے ہیں، تو کیا آپ یہ سجیسٹ کریں گے کہ احمدی حضرات کو جتنے بھی ہیں مرد و خواتین، ان کو اپنی اس جماعت میں اس کلٹ میں نہیں جانا چاہیے، ان کو باہر جو ہے عدالتیں ان سے جا کے رجوع کرنا چاہیے؟ جماعت کو اپنا لیگل سسٹم اور یہ قضاء کا سسٹم فنش کر دینا چاہیے. یہ سوائے غلامی کا ایک ذریعہ ہے جس کی میں نے مثال دی ہے، سائیکالوجی کی مثال دی ہے. اب میں آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس سائیکالوجی کو. زمانہ غلامی میں جب آقا اور غلام ہوتے تھے، غلام کی بیوی جو غلام کی بیوی ہوتی جس کو پتا ہوتا تھا کہ میرے شوہر کو کسی وقت بھی بیچا جا سکتا ہے یا اس کے سامنے اس کو کھوڑے مارے جاتے تھے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. اس کے ذہن میں جو اس کے ہسبینڈ کے مالک کا جو کانسیپٹ تھا اور یہ کانسیپٹ ہے، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک ماڈرن غلامی ہے، یہ ایک ذہنی غلامی ہے. اس لیے کہ آپ کے گھروں کے اندر ان کی فوٹویں لگا کے آپ ان سے خوفزدہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ آدمی نہیں ہے. پھر یہ کہتے ہیں جی ہم ایک مسلک ہیں، دیوبندی ہے، وہابی ہے. دیوبندی، وہابی، بریلوی یہ سارے مسلک ہیں، ان کے جو
इनके जो मर्द है वो अपने खानदान में, अपने घर में वो मालिक इंडिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट है और उनकी आगे सिर्फ मुल्क का कानून है। ये जो तजवीज आप दे रहे हैं चॉइस साहब, ये तो फिर बगावत पे इनका पूरा सारा असर और रसूख खत्म कर देगी। इंसानी फंडामेंटल ह्यूमन राइट टू जस्टिस है, ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट टू जस्टिस है। सो इन्होंने तमाम हकूक गजब किए हुए हैं। एक औरत को उसका हस्बैंड मारता है, वो पुलिस पे जाती हुई डरती है कि मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा जमात में से, और जुल्म सहती है। हाँ, और जुल्म सहती है। इसलिए औरतों के मसाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कर रहा हूँ। जी जी जी, उसको पता है कि मेरा हस्बैंड भी मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। मैं आपको बात बताता हूँ, अगर घर के अंदर कोई हमसाया किसी की बेगम को तंग करता है, कोई बहनोई तंग करता है, कोई जेठ तंग करता है, कोई ससुर तंग करता है, ऐसे भी वाकयात होते हैं जी जी, वो अपने हस्बैंड को शिकायत लगाते हुए हिचकिचाती है कि ये मसला जमात का मसला बन जाएगा, मेरी बदनामी होगी। तो जमात में जाना, एक्चुअली अदालतों में जाना, ये डर है कि इससे जमात की बदनामी होगी। हाँ, जहां आप औरतों को बदनामी के खौफ से बंद रखते हैं वहां औरतों का इस्तेसाल होता है शेख साहब, इसमें कोई शक नहीं। औरतों का इस्तेसाल सिर्फ उस जगह होता है जहां वो फ्रीली आवाज उठा सके। जब एक औरत, एक अहमदी औरत फ्रीली अपने हस्बैंड को कहेगी ना, यार वो जो तुम्हारा खदर आया था ना फलाना, उसने मुझे गलत तरीके से मेरे साथ बात की है, और उसको पता होगा कि उसका मर्द जाके उसको अपने कजन को गिरेबान से पकड़ लेगा या अपने हमसाये को गिरेबान से पकड़ लेगा कि खबरदार तुमने तुम्हारा इधर आग करके देखी तो, यहाँ लोग नहीं दुआ कर लो, वो शिकायत हो जाएगी, अमूरामा वाले इन्वॉल्व हो जाएंगे, रहने दो, जमात की बदनामी हो जाएगी। ये कहाँ की मर्दानी, ये कहाँ के नॉर्मल मेल फीमेल रिलेशनशिप्स हैं। हर चीज एबनॉर्मल होगी हुई है, सिर्फ वो एक तस्वीर आपने ऊपर लटका के वो आपके कमरों के अंदर पहुंचा हुआ है। हर वक्त आपके दिमाग के अंदर ये सवाल है कि मेरी ये बदनामी ना हो जाए। ये नतीजा है इस कल्ट के, इस बंद निज़ाम का, या दूसरे लफ्ज़ों में ये जो बैत सिस्टम है, ये जो खलीफा सर पे बैठा हुआ है, तो इसका मतलब कि औरत जो है, ख़ास तौर पे इस कल्ट की औरत, अहमदी औरत जो, वो तो बुरी तरह पिस रही है, बुरी तरह पिस रही है। इन औरतों को चाहिए दो चीजें डिमांड करें, या तो ये इंसाफ के साथ स्टिग्मा के बगैर, ये ब्लैक मार्क के बगैर, यानी कि तोहमत इल्जाम के बगैर एक इंसाफाना सिस्टम बनाए जमात कॉन्शियसली, या ये अपना ये निजाम डिसबैंड करे और कहे कि पुलिस के पास जाओ, अदालतों के पास जाओ, जो कर सकते हो करो। और अगर कोई मर्द अपने खानदान, बीवी, बेटियां, अपने बेटों, अपने उनकी हिफाजत के लिए किसी और को पे केस करता है या किसी और को ललकारता है या उसको चैलेंज करता है, तो उसके अंदर जमात इन्वॉल्व ना हो, या तो जमात हैंड्स ऑफ के कि सारे डिस्प्यूट, वी आर जस्ट अ चर्च, जिस तरह कैथोलिक चर्च है या कोई और है। हाँ, अगर कोई जायदाद का मसला है या कोई फिक्ही मसला है वो लेके हमारे पास आओ। और किसी किस्म का मसला, असॉल्ट हो गया, एनी क्रिमिनल हरास करना हो गया, जो भी मसले हैं इनको लेके अदालतों में जाओ, हमारे पास ना आओ। या तो ये कहे, या अगर इसने बीच में इन्वॉल्व होना है तो फिर क्वालिफाइड सिस्टम ऐसा हो जहां पे औरतों के ऊपर स्टिग्मा और उनके ऊपर ये जो तोहमत का और उनको करने का जो सिलसिला है ये फिनिश हो। अगर ये कर दे तो आपके ख्याल में इसका जोर जो है कंट्रोल बरकरार रहेगा? इनका रेवेन्यू कम नहीं हो जाएगा? ये अब आप कमेंट दें। मैंने तो एक एनालाइज करके आपको बताया कि नॉर्मल हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप जो कि रियल लाइफ में है और नॉर्मल मेल फीमेल रिलेशनशिप जो कि हैं वो जमात अहमदिया में नहीं है। शादी से पहले भी नॉर्मल नहीं है, शादी के दौरान भी नॉर्मल नहीं है, और उसके अलावा भी डिवोर्स के बाद भी नॉर्मल नहीं है। हाँ, इसके साइड इफेक्ट जो हैं बज़ाहिर वो जो नजर आ रहे हैं, एक तो कंट्रोल खत्म होगा, इसका कंट्रोल नहीं रहेगा, दूसरा इनका रेवेन्यू कम हो जाएगा, तीसरा ये जो लोग जाते हैं बड़े अकीदत से मिलने वो भी चीज नहीं रहेगी, मर्जी आ जाएगी उनकी। सो डेफिनेटली इफ दे वांट टू मेंटेन this cult should be within the closed door, otherwise तो ये इनका है। तो
اب آئیے ایک اور بات کہ دنیا کے اندر کوئی بھی سوسائٹی ہو، اس کے اندر جہاں پہ مطلب آپ روزگار کا سلسلہ کرتے ہیں، تربیت کا سلسلہ کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں، آپ سارا کچھ، تو اس کے ساتھ تھوڑا سا ریلیکسیشن کا بھی ایک پارٹ ہوتا ہے جس میں سپورٹس ہیں، آپ کا ہلکا پھلکا جو فنون لطیفہ ہے، فائن آرٹس ہے، شعر و شاعری ہے، ڈانس ہے، میوزک ہے، یہ وہ چیزیں جو ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اس کلٹ کے اندر مطلب کوئی ایسی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، یا اس کے ممبران جو ہیں اگر ان چیزوں میں انوالو ہو جائیں، کسی ڈانس، میوزک وغیرہ، شعر و شاعری، ان چیزوں کے اندر، تو یہ کلٹ جو ہے بخوشی ان کو اس میں شامل ہونے کی اجازت دیتا ہے، یا اس پہ بھی اس پہ بھی جبر کرتا ہے؟ آپ 30 سیکنڈ کی یا 1 منٹ کی بریک دیں؟ جی ضرور پلیز. ہاں آپ کچھ بارے میں بس 2 سیکنڈ میں آیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. عزیز دوستو، یہ ہم بڑے عرصے بعد مجھے موقع ملا ہے چودھری صاحب سے بات کرنے کا، اور ہماری آپس میں جو گفتگو تھی وہ اس طرح ہی چلتی رہتی تھی، اور خاص طور پہ چونکہ اس کلٹ کے حوالے سے جس طرح کہ میں بات کرتا چلا آ رہا ہوں، ہمارا مطلب میرا اسپیشلی آپ کہہ لیں ود چودھری صاحب اور خاص طور پہ زیتون ٹیم کا، ہمارا مسئلہ ان کو بیش کرنا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ان کے ساتھ کوئی یہ نہیں ہے کہ جی یہ جھوٹے جی فلاں جی یہ وہ، ایک چیز تو وہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں. اب سوال ہے کہ یہ لوگ جو ہمارے ہی عزیز و اقارب ہیں، ہم نے زندگی ان میں رکھی، یہ بیچارے جس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو ایک تو صحیح چہرہ اس کلٹ کا دکھایا جائے، پھر دوسرا ان کے جو حقوق ان کے اندر ہیں، جو زندگی یہ بسر کر رہے ہیں. بظاہر جب یہ لوگ آپ کو ملتے ہیں تو بڑا کہتے ہیں جی ہم یہ ہیں وہ ہیں، لیکن اندر سے ان کا کیا حال ہے، that's what اکبر چودھری was telling you. تو ان کے لیے کیونکہ وہ لوگ اس کلٹ کے اندر کوئی ایسا فورم نہیں ہے، کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پہ آپ جا کے یہ بات کر سکیں، جیسے اب ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں اور سلسلے ہوتے ہیں، کہ وہ لوگ کوئی ایسی چیز نہیں. اب میکسیمم جو چیز دی گئی انہیں کہ جی ایم ٹی اے کے اوپر پکوڑے کیسے بنتے ہیں، وہ جی رومال کیسے کڑھائی کرتے ہیں، یہ کیسے ہو جاتا ہے، یہ چیز آپ کو کر لی گئی. مطلب میکسیمم جو چیز دی جاتی وہ یہ آپ کو دے دی گئی. اچھا پھر اس کے بعد جیسے میں نے بات ان سے پوچھی ہے کہ شعر و شاعری کے لیے جی وہ جیسے لجنہ کی تنظیم بنائی گئی ہے، ویسے شعر و شاعری کے لیے بھی عورتوں کے جو مشاعرے ہوں گے جی وہ علیحدہ ہوں گے. جی کوئی عورت جو احمدی عورت ہے مردوں میں جا کے جی وہ نہیں کر سکتی جی، چاہے کچھ بھی، مرد ان کے جا کے عورتوں میں جو مرضی کریں، لیکن وہ عورت نہیں آ سکتی. چوئی صاحب واپس آ گئے ہیں. جی چوئی صاحب. وہ تو ایک پرابلم ہے. اب جب یہاں پہ ان کے ویسٹرن کنٹریز میں ان کے جلسہ وغیرہ ہوتا ہے تو ساری عورتیں آتی ہیں، ان کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہیں اسٹیج پہ، پر ان کی عورت نہیں آ سکتی. یہ ایک بہت بڑا ایک وہ نا کوگنیٹو ڈسوننس ہے. اگر حجرہ معاملہ کی پریزیڈنٹ بھی آ کے بیٹھ جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے، جماعت والے بھی نہیں اس کو برا سمجھیں گے. جماعت والے نہیں سمجھیں گے نا، لیکن جماعت تو سمجھے گی نا. بس اب یہ جماعت والے اور جماعت میں کیا فرق ہے، یہ آپ ڈیپ اسٹیٹ. ٹھیک ہے. اچھا اب آتے ہیں اس موضوع کے اوپر. دیکھیں اس سے پہلے میں تھوڑا سا پھر دوبارہ فلسفیانہ بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ اس کو لے کے آگے چلیں. جس طرح آج ہم نے مرد عورت کی نفسیات مرزا مسرور کے اور اس کے جو ترے کے بارے میں بات کی ہے نا، اس کو لے کے آپ آگے چلیں، اور یہ اب جو میں بات کرنے لگا ہوں اس کو لے کے آپ آگے چلیں. جی ضرور. جماعت نے اس چیز کو فروغ دیتی ہے کہ ہم فرشتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے. ایک شخص کو موسیقی پسند ہے، ایک کو نہیں پسند ہے، نہ تو وہ گناہ کبیرہ ہے، ایک اپنے ذوق کا مسئلہ ہے. اور اس کے اندر تھوڑا سا اس قسم کا شیڈ جو ہے وہ اور بھی بعض ایسے گروپس ہیں، میں ان کا نام لے لیتا ہوں. بعض وہابی لوگ ایسے ہیں جو کہ بڑا سٹرکٹلی انفورس کرتے ہیں. دیوبند والے کہتے ہیں کہ جی ہم وی کنسیڈر اٹ رانگ. کوئی کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ نہیں. اگر مجھے موسیقی پسند ہے اور میں سن رہا ہوں میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اس کی میری ممبرشپ جماعت احمدیہ میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے.
یہ کنٹرول کے لیے انہوں نے آربیٹریریلی ڈنڈے لگائے ہوئے ہیں. ڈنڈے اس طرح شادی بیاہ میں جی موسیقی نہیں ہوگی اور ڈانس نہیں ہوگا اس لیے کہ ہم فرشتے ہیں. ہر شادی بیاہ پہ ہوتا ہے, چھپ کے ہوتا ہے, کمرے کے اندر ہوتا ہے, عورتیں رق کرتی ہیں, مرد رق کرتی ہیں یا نہیں کرتے. ہاں 2-4 فیملیز رہ گئی ہیں جن میں نہیں ہوتا ہوگا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ فرشتے ہیں. اب بچوں کا دل کر رہا ہے, آپ نے چھپا کے کرنا ہے. اب آپ نے تو منافقت کی بیج ڈال دی ہے نا, مطلب خود بخود انہیں ایسی تعلیم دے رہے ہیں, ایسا راستہ دکھا رہے ہیں کہ آپ برائی کرو, چھپا کے کرو, جبکہ ہمیں علم میں ہے لیکن دنیا کو نہ پتا چلے. ہمیں پتا ہے, مگر اگر ہم نے آپ کو سزا دینی ہوگی نا کسی اور مسئلے میں, تو ہم آپ کی شادی کے اندر آپ نے موسیقی لگائی تھی اس کا بہانہ بنا کے اب ہم کو جماعت سے نکال دیں گے. کوئی آدمی کو جماعت سے نکال لیں گے. تو اس کے بعد انہوں نے معافی نامے فوٹو کاپی کرا کے رکھے ہوئے ہیں, اس کی آپ کو میں ایک بات بتاؤں. ایک احمدیہ گروپ نے, لوگوں نے وہاں پہ پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیا لاہور میں. ان کے شناختی کارڈ پہ مسلمان لکھا ہوا تھا. کئی ایسی فیملیز بھی ہیں جنہوں نے شناختی کارڈ پہ احمدیہ نہیں لکھوایا ہوا, انہوں نے جھوٹ بول کے سائن کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تقریباً 150-200 بندہ ہے جس نے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. انہوں نے مخبری کرا کے سارے کے ساروں کو نکال دیا. یہ بھی آپ کو ہلکا بھی بتاؤں گا, آپ کو لوگ بھی بتاؤں گا, اگر کسی کو یہ بات جھوٹ لگے کامنٹس میں, ٹھیک ہے, ان کو ایز اے ہول سیل نکال دیا جماعت میں سے. آپ نے ووٹ کیوں دیا؟ اب یہ جو یار ایم جے کو پاکستان میں ووٹ دینے کی اجازت نہیں ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے, اچھا اس کے بعد دوسرا عہدیدار آیا, اس نے فوٹو کاپی کرائے ہوئے تھے معافی کے فارم, ٹھیک ہے, کہ یہاں پہ اپنا نام فل کرے اور نیچے سائن کرے, باقی وہ معافی کا یہ آپ فل کریں اور یہ ہم حضور کو بھیج دیں گے. اب اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کنٹرول ہے, صرف کنٹرول ہے, کہ ہم نے کہا تھا کہ ووٹ نہیں دینا, تمہاری مجال کیا کہ تم ووٹ دو, ٹھیک ہے, ہم نے تمہیں اس چیز میں تمہیں پھنسانا تھا, تم پھنسے نہیں. ہم نے تمہاری شادی کے اوپر جاسوسی کر کے تم نے موسیقی لگائی تھی, ہم نے اس کو کر دیا. اچھا جی, مکس گیدرنگ, شادی کو تو انہوں نے عذاب بنا دیا ہوا ہے, حالانکہ خوشی کی بات ہے, اور اس کو بھی مطلب باتوں میں تبدیل کر دیا. مسجد نبوی میں عورتیں ایک طرف نماز پڑھتی یا پیچھے یا سائیڈ پہ یا ادھر پڑھتی تھی. ابھی تک عرب میں کئی ممالک میں, انڈونیشیا میں عورتیں مرد ایک جگہ نماز پڑھتی ہے, ایک سائیڈ پہ یا بیک پہ, ٹھیک ہے. ادھر کینیڈا میں اس طرح کے اندر باقاعدہ طور پہ. اچھا, اب اگر کوئی آپ نے 4 ڈش ادھر لگا دیے, 4 ڈش ادھر لگا دیے, ادھر عورتوں کی لائن ہے, ادھر مردوں کی لائن ہے, یہ جی بے پردگی ہوگی, جماعت سے اخراج ہو گیا. یار یہ کون سا اسلام ہے, یہ کون سا, یہ صرف کنٹرول ہے. شیخ صاحب یہ کوئی اسلام نہیں ہے, یہ کوئی بے پردگی نہیں ہے. وہی عورتیں, وہی خواتین بازاروں میں بھی جاتی ہیں, کام میں بھی جاتی ہیں. ہاں اگر آپ الٹرا ریلیجس ہیں تو ٹھیک ہے, میں انکار نہیں کرتا, الٹرا ریلیجس, دس از اے فارم آف ایکسٹریمزم, مگر جنرل 99% آف سوسائٹی ڈز ناٹ بہیو لائک دیٹ. الگ کر دیا, یہ الگ کر دیا. شادی پہ اگر آپ نے موسیقی نہیں بجانی, ڈھولکی نہیں بجانی, یقین کریں, اب میں غلط نہ کہہ بیٹھوں, بعض احادیث میں بھی ہے کہ بعض خاص قسم کی ڈھولکی شادی بیاہ دف وغیرہ, مطلب کہ یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے. میں کوٹ نہیں کرتا کہ مجھے کر لے, تو یا تو آپ قانون کو باقاعدہ طور, اچھا آپ ہوتے کون ہیں انفورس کرنے والے؟ کیا یہ جماعت صرف فرشتوں کی ہے؟ اگر میرے ماں باپ احمدی تھے اور میں احمدی رہنا چاہتا ہوں, پر مجھے موسیقی کا شوق ہے, اور میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے اوپر موسیقی کا انتظام کیا ہوا ہے, آپ کون ہوتی ہیں مجھے نکالنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ تم فرشتہ ہو, ہماری ریپوٹیشن خراب ہوئی ہے؟ اچھا یہاں پہ نہیں, اگر آپ نے غیر جماعت شادی اٹینڈ کی ہے, آپ کا اخراج ہو گیا. ہمارے پاس لیٹر پڑے, آپ کے پاس بھی لیٹر پڑے ہوئے ہیں. اب کسی کی فرینڈشپ ہے, کسی کی دوستی ہے, آپ نے اپنی شادی کرنی نہیں, کسی کی شادی میں جانا نہیں, اس کے جنازے میں جانا نہیں, اس کا یہ نہیں کرنا, پھر کہنا مسلمان ہمیں قبول نہیں کرتے.
یعنی آپ نے یہ سب مرزا محمود کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں جب وہ اس کو لاہوریوں سے فرق تھا. ٹھیک ہے, اب آگے بات بیک ٹو دا سیم تھنگ کہ کون سے, اب یہاں پہ وہ تھیولوجیکل بات آئے گی, وہ مذہبی بات آئے گی جس کا ان کے پاس جواب نہ ہے نہ یہ دینا چاہتے ہیں, اور کئی لوگ اس سے کرتے ہیں, اس کو ایڈریس نہیں. اگر تو ایک چیز کفر ہے, ٹھیک ہے, کفر پر منتج ہوتی ہے, تو پھر آپ کا حق ہے کہ آپ کہیں گے جی ہماری یہ جماعت کی آپ نے رولز اینڈ قوانین آپ نے وائلیٹ کیے, یا 10 شرائط بیعت ہے, ان میں سے ایک شرط بیعت ہے, اس کا آپ ڈیٹیل سے لکھیں گے یہ چیز جائز نہیں ہے, اوکے, اور یہ ہماری بیعت میں سے آپ کا اخراج ہے. ٹھیک ہے, اب میں ایئر فون لگا کے موسیقی سنتا ہوں, یا میں اسپیکر پہ لگا کے سنتا ہوں, یا میں 4 دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے سنتا ہوں, یہ واضح ہونا چاہیے کہ کیا چیز سوشلی ایکسیپٹیبل ہے اور کیا چیز سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آربیٹری ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کے اندر عورتوں کے اندر خاص کر کے اتنی زیادہ منافقت آ جاتی ہے لباس کے معاملے میں, رقص کے معاملے میں, اور آپ کی موسیقی کے معاملے میں, کیونکہ اگین ان کی ریپوٹیشن از ایٹ اسٹیک. ٹھیک ہے, تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہوتی آلموسٹ ہر شادی پہ ہیں, اور ہر کوئی خوف زدہ بیٹھا ہوتا ہے کہ کوئی شکایت نہ کر دے یا کوئی تصویر نہ بنا لے, اپنے آپ کو اپروو کروا رہے ہیں. اچھا, اب اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں انڈورس کر رہا ہوں کہ موسیقی بجائی جائے اور رقص کیا جائے اور یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے, نہیں. مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر صدر محلہ جماعت احمدیہ گھر بیٹھے انڈین فلم دیکھ رہے ہیں, یا تو مجھے وہ لوگ بتائیں, آپ کے احمدی صدر بتائیں کتنے رہ گئے ہیں آپ کے احمدی صدر, ایک آدھا ہوگا کہ جو گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے انڈین فلمیں نہیں دیکھتے. خیر انڈین ہو, انگلش ہو, پاکستانی ہو, مقصد یہ فیملی ہے کے ساتھ بیٹھ کے گانے اور ڈانس کی فلمیں نہیں دیکھتے. ہارڈلی شاید کوئی ان کو ملے, ادروائز ایوری باڈی از انجوائنگ دس. ہاں, وہ اگر شادی کے اوپر وہی رقص جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ ہو جائے, یا وہ موسیقی جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ آپ بجا لیں اور وہی گانے ہوں, آپ تو رہ کیا گیا, ہاں بات کیا ہوئی. اس سے منافقت, اور منافقت اس طرح ہڈیوں کے اندر بس جاتی ہے شیخ صاحب, ہڈیوں کے اندر بس جاتی ہے. چوئی صاحب میں سوری آپ کو, ہمارا ٹائم تھوڑا رہ گیا, ایک طرف لے کے آؤں گا کہ آپ نے جب یہ اس چیز کو لگایا تو ایک اور ایشو مطلب جو کہ بہت زیادہ آج کل میرے پاس آ رہا ہے کہ احمدیوں کے اندر جو لیسبین اور گیز ہیں, کیونکہ باقاعدہ طور کے اوپر ان کا جو سٹیٹس ہے کہ ایک تو ہے کہ لیسبین اینڈ گیز کا سٹیٹس یہ کلٹ کیا سمجھتا ہے, دوسرا جو ممبران جو احمدی مطلب بعض مرد و خواتین لیسبین اور گیز ہیں ان کا سٹیٹس ان کے نزدیک ہے. اس پہ آپ تھوڑا سا کام کیجئے گا, میرا خیال ہے نیکسٹ ہم اس پہ بات کریں گے. یہ مطلب کافی زیادہ آ رہا ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے ناک کے نیچے, مسرور میاں کی ناک کے نیچے, مطلب انگلینڈ کے اندر وہ ہے کہ سیم سیکس انہوں نے میرج کی ہوئی ہے, اور سیم ٹائم وہ جا کے احمدی لڑکی سے شادی بھی ہوئی ہے, اس سے بچے بھی پیدا کیے ہیں, مطلب اس کے بعد پھر وہ گے وائف یا ہسبینڈ جو بھی اس کا ہے اس کے پاس وہ چلے گئے. مطلب یہاں تک یہ سلسلہ ہو رہا جب ہے. چھپانا اور منافقت اس حد پہ پہنچ جائے تو پھر یہی ہوتا ہے. اب میں وہاں پہ انگلینڈ میں ہمارے عزیز ہیں, میرے کزن ہیں جو کہ ڈاکٹر ہے, جو کہ جن کو 16 سال قید ہوئی ہے, وہ اپنی خواتین کو وہ غلط ہاتھ لگایا کرتے تھے. سرجن تھے, کابل سرجن تھے, میں نام نہیں لوں گا ان کا, ٹھیک ہے, کابل سرجن تھے, اور وہ ان کو 16 سال قید ہوئی ہے. آپ نے یہ چیزیں چھپانی ہیں. جب آپ کو اپنی وائف پسند نہیں ہے آپ طلاق نہیں دے سکتے, آپ کے ساری مسائل ہیں,
تو آپ ایک نارمل زندگی نہیں گزار سکتے. میں نے بھی ڈیورس کی ہوئی ہے, میں نے سیکنڈ میرج کی ہوئی ہے, اور لوگ کہتے ہیں جی اکبر کا اخلاق برا ہے, تو میں اپنی فیملی میں سے گنواؤں تقریباً ہر شاخ کے اندر ایک نہ ایک کرپٹ آدمی بیٹھا ہوا ہے جو کہ سیکسولی مورلی کرپٹ ہے, ہر شاخ میں, ہر شاخ میں. اب میں گنوانے پہ آؤں تو میں گنوا سکتا ہوں. نہیں, میں نے پراپر ڈیورس کر کے پراپر سیکنڈ میرج کی, میں برا ہوں. یہ وہ چیز ہے. حالانکہ اسلام کے اندر ایک سے زیادہ بیوی رکھنا یا ڈیورس کر کے دوبارہ شادی کرنا اچھا سمجھا جاتا ہے. ان کے ہاں یہ ایک منافقت ہے, ایک یہ چیز ہے, تو یہ اچھا ہے. اب وہ جماعت کا پریزیڈنٹ تھا وہاں پہ کسی عہدیدار صاحب, یہ برمنگھم سائڈ کی بات ہے, کی بات ہے, وہ پکڑا گیا 8-9 سال سے وہ اس طرح. اس کی پوری ڈیٹیل ہم نے دی ہوئی ہے فیس بک کے اوپر, اس کی تصویروں کے ساتھ. میرا خالہ کا بیٹا ہے, میں اسے یہ چھپا نہیں رہا, میں یہ چیزیں آبزرو کرتا ہوں نا اپنے کہ یہ مسائل آلموسٹ ہر خاندان اٹ پٹو تے مسئلہ نکل رہا ہے احمدیہ دے وچ. سیکسول پرابلمز, یہ آپ کا جو گیم وغیرہ کے مسائل ہیں, کیونکہ اوپنلی ڈسکس نہیں کرنا, شریعت کے جو دیے ہوئے حل ہیں ان کو فالو نہیں کرنا, قانون ملک نے جو حل دیے ہوئے ہیں ان کو فالو نہیں کرنا, بس اپنے ایک چندے اور ڈنڈے کے لیے انہوں نے لوگوں کی زندگیاں عذاب بنائی ہوئی ہیں. چوئی صاحب, یہ کسی دوسرے پلانٹ سے تو نہیں آئے نا, اسی کمیونٹی, اسی سوسائٹی کے بندے, یہی لوگ ہیں نا. تو ان کے اندر مطلب یہ کیوں نہیں ہوں گے؟ اگر باقی دنیا کے اندر ہے تو ان کے اندر نہیں, یا تو یہ انسانوں کے زمرے سے باہر نکل جائے, تو یہ نہیں ہو سکتا. بہرحال اینی وے, تھینک یو سو مچ. ہمارا ٹائم ہوا, لیکن نیکسٹ ٹائم ہم اس چیز پہ ضرور یہ گیز وغیرہ کی, کیونکہ وہ لوگ جو ہیں, اب وہ لڑکے کہتے ہیں جی ہمارے اگر یہ چیز ہے تو بتائیے ہم کدھر. اچھا, یہ جو لوگ ہیں یہ ان کا یا تو سٹیٹس بتائے کہ جی اگر کوئی ہمیں پتا چلے احمدی گیا تو وہ احمدی نہیں رہے گا. جی ہم آئیں گے اس پہ انشاءاللہ. ضرورت ہے کہ آپ خود ہی, نہیں, آپ کی بہت ضرورت ہے اور آپ بالکل کریں گے سارا. آپ یہ لیں, سوال والے لیں, مجھے بس 2 منٹ کی بریک دے دیں. میں 2 منٹ کی بریک, چلیے ہم لیتے ہیں, آپ کر لیں تو میں اتنی دیر میں, مطلب ٹھیک ہے. تو عزیز دوستو, یہ چیز ذہن میں رہے کہ آج چوئی صاحب سے جو ہم نے بات کی ہے, اگر انہی باتوں کے حوالے سے, مطلب انہی پہ رہتے ہوئے کسی اور طرف ہم نہ نکلے, آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے ہم لے لیتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, کہ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز لگتی ہے, اگر کوئی صاحب یہ کر کے آنا چاہیں کہ دیکھیں جی یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ ایسے نہیں ہے, یہ غلط ہے, تو آپ بالکل آ کے ہمیں کہہ دیں کہ جی آپ نے جو کہا ہم آپ سے ایگری نہیں کرتے, لیکن ہم اس کے ساتھ بحث میں نہیں جائیں گے. مطلب آپ کی بات یہ سنیں گے, ہم میں یہ ظرف ہے, حوصلہ ہے کہ آپ کہیں کہ جی آپ نے یہ جو بات کی ہے میں نہیں مانتا, یہ غلط ہے. ٹھیک ہے, یو آر ویری رائٹ جی, تھینک یو سو مچ. لیکن بحث میں نہ جائیے گا, سوال کو رکھیے. یہ چیز جو ہے آئی ول اپریشیٹ دیٹ, کہ اگر یہ چیز جو ہے اس میں سوال کی شکل میں آ جائے, بحث میں نہ آئے. تو جیسے ہی چوئی صاحب واپس آتے ہیں ہم لوگ سوال لیتے ہیں, آپ سوال کیجئے. دوسری یہ چیز جو احمدی حضرات سے میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اگر آپ, مطلب ہم لوگ لے کے تو آتے ہیں, اور جہاں پہ مطلب ایک روٹین کی بات ہے, اس کے علاوہ جو مسائل ہیں ان کو بھی لے کے آتے ہیں, اور جیسا ہم شروع کر رہے ہیں انگلش چینل, اس کے اوپر بھی آج کی ینگ جنریشن کے لیے یہ چیزیں, سارے سلسلے شروع ہوں گے. تو آپ کے اگر کوئی سجیشنز, کوئی آراء ہیں تو آپ بڑے شوق سے, مطلب میرا نمبر ہے اس پہ دے سکتے ہیں. زیتون ٹیم کے جو ممبران ہیں, عامر ہیں, بشیر شاہ ہے, فاروق ہے, ان سے رابطہ کر کے ان کو بھی آپ اپنی سجیشنز اور ہر چیز جو ہے یہ بتا سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. سو جو بھی احمدی دوست آئیں گے تو میری ریکویسٹ ہے ان سے کہ آپ ایک دم, مطلب جس سے کہتے ہیں نا اٹیکنگ موڈ میں نہ آئیے گا, مطلب کوئی ایسے سلسلے میں آئیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس پہ کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں. سو مہربانی اپنے لہجے میں, اپنی گفتگو کے اندر احتیاط کا اور اعتدال کا پہلو جو ہے وہ نہ چھوڑیے گا. بہت شکریہ. آئیے جی لیتے ہیں فاروق جی, کون ہے پہلے کالر؟ جی اویس مرزا صاحب.
آپ بتائیے آپ کون ہیں اور کیا سوال ہے, فرمائیے. جی کویشچن کوئی نہیں ہے, جی بس یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سلام کہنا تھا. جی وعلیکم السلام, تھینک یو. اور میں آپ کو شیخ صاحب آلموسٹ 7-8 سال سے جو آپ کا مین چینل ہے, آپ کو بہت عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں, 8-9 سال سے جیسے آپ نے یوٹیوب بنایا. اچھا بڑی مہربانی, تھینک یو سو مچ. تھینک یو, خوش رہیں. بہت شکریہ آپ کا, جیتے آپ کا رہیں. جو کام ہے. میں یقین نہیں کر رہا میری آپ سے بات ہو رہی ہے. بڑی one of your نوازش. fan. اللہ Thank you خوش so much. رکھے, اللہ خوش رکھے, بہت مہربانی, تھینک یو. جی خاکسار پیپرمنٹ جناب. جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک پیپرمنٹ مجھے بھی دے دیں, میرا پیٹ ٹھیک ہو جائے. جی اچھا محترم شیخ صاحب, میرا سوال جی یہ ہے کہ ابھی اکبر چودھری صاحب نے فرمایا تھا کہ ان کی کمیونٹی میں جو کوئی آدمی ریزنیبل ہوتا ہے یا کوئی اچھے عہدے پہ جس کی جماعت کے لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا آگے جا رہا ہے تو اس کی انسلٹ کر دیتے ہیں. جی جی ٹھیک, تو یہ کیا مطلب انتہائی شرم, ٹھیک ہے, شرم والی بات نہیں یہ ان کے لیے, اور یہ بالکل عدل و انصاف کے بھی منافی چیز ہے, حالانکہ اس آدمی کی تو زیادہ عزت کرنی چاہیے. جی اچھا دوسرا سوال میرا اکبر چودھری صاحب سے یہ ہے کہ ان کو میں نے نا نیشن وائڈ ٹی وی چینل, ناٹ یوٹیوب چینل, ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھے ہوئے بھی ان کو دیکھا میں نے, ان کا انداز گفتگو کرنے کا کہ بعد میں مسکراتے ہیں, بہت زور سے نا کہکا لگاتے ہیں, جو کہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا تو کبھی ایسا ہوا ان کے ساتھ کہ کسی دوسرے کو دلیل دی بہت مضبوط اور وہ برا منا گیا ہو؟ اچھا اوکے, تھینک یو. جی چوئی صاحب, آپ نے کہکا لگایا اور دوسرے بندے نے برا بنا لیا ہو کہ وہ یہ میں کیا کہتا اپنا, جسے کہتے ہیں نا اپنا پوائنٹ کر کے, شاید میری عادت ہو کہ میں کہکا لگا دیتا ہوں. آپ نے آبزرو کیا, یہ میں نے تو پہلے نہیں تھا, آبزرو کیا, بڑی مہربانی آپ کی, شکریہ. ہاں میرے بہت دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ آپ آرگیومنٹ دیں اور اگلا بندہ مائنڈ کر جائے, بلکہ کل رات کو یہ بات ہوئی ہے. یہ اکثر زندگی میں ہوتا ہے کہ جب آپ عقلی طور پہ اور منطقی طور پہ کوئی بات کرتے ہیں تو اگلا بندہ مائنڈ کر سکتا ہے اور اس کو کرنے کا حق ہے. مگر یہ آپ کو ایک بات بتا دو کہ اب مجھے 20 سال سے اوپر ہو گیا اپنی آرگیومنٹس اور دلائل پیش کرتے, اور وہ 2 سال بعد یا 4 سال بعد یا 5 سال بعد یا 10 سال بعد اس کے وہ دماغ میں کھٹکتی رہے گی. تو جو کوئی بندہ مائنڈ کرے گا وہ اس وقت تو مائنڈ کر دے گا کیونکہ اس وقت اس کے پاس جواب نہیں ہے, مگر وہ اس کے دماغ کا حصہ بن جائے گی, وہ اس کے دماغ میں کھٹکتی رہے گی, مستقل اس کے پاس رہے گی, مستقل اس کے پاس رہے گی. اور وقت اگر تم اسی وقت جواب دے دے تو ٹھیک ہے, اگر اس نے اس وقت جواب نہیں دیا اور وہ مائنڈ کر گیا تو وہ کھٹکتی رہے گی, اور ایک نہ ایک دن اس کے دماغ کے اندر وہ شمع جلے گی اور وہ ای میل کرے گا یا فون کرے گا اور کہے گا کہ اب مجھے سمجھ آئی. جی جناب, تھینک یو. اور ایک سوال انہوں نے آپ سے بھی کیا تھا, ہاں وہ جو انہوں نے کیا وہ اس کے ساتھ ہی وہ چیز چلے گی, ٹھیک رہ گیا. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے, کیا حال ہے خواہش صاحب, اللہ ٹھیک کا ہے. شکر, اللہ کا. پھر میری خوش قسمتی ہے کہ اکبر صاحب موجود ہیں. چودھری صاحب ہیں, بالکل جناب, آپ ہیں, جو ہے نا آپ دونوں کے ہاتھ میں میدان. جی چلیے چوئی صاحب سے کھل کے یہ بات کریں. سوال جو ہے نا بڑا ریلیٹ کر رہا ہے جی جو اب میں بات پوچھنے کا, اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف دا ہول سچویشن. جی اور یہ ریلیٹ کرتے آتا ہے پچھلے, میرا سوال جو ہے پچھلے پروگرام ہوتے تھے چندے کے پروگرام تھے. ابھی آپ نے ایک بات بولی اپنا شیخ صاحب کہ وہ ٹورنٹو میں کہاں پہ جو لجناؤں کے پیسے سے انہوں نے اپنی عبادت گاہ بنا دی. جی ڈینمارک میں, کوپن ہیگن. جی ہاں ڈینمارک میں. ناؤ دین اگین جو یہ قضا کا شعبہ چلا رہے ہیں وہ آف کورس اٹ ریکوائرس فائنینس آلسو. میں فائنینشیل ایسپیکٹ پہ بات کر رہا ہوں اس جی وقت. جی جی اچھا پھر چندے سے جو پیسہ آتا ہے یہ بھی, دیز آر آل پبلک منی, رائٹلی سو. اب دنیا کے اندر جہاں پہ بھی پبلک منیز انوالو ہوتی ہیں, میں اٹ بی آرگنائزیشن, ایسوسیشن, جماعت, پولیٹیکل پارٹی اور اسٹیٹس, وہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, ان کے اکاؤنٹس اوپن ہوتے ہیں, جو اس کے بینیفیشریز ہوتے ہیں وہ کوشچن کر کے دیکھ سکتے ہیں, چاہے وہ سٹیزنز ہوں, چاہے وہ ممبرز ہوں, چاہے وہ کوئی بھی ہو. بالکل صحیح. کیا
अहमदी अपनी जमात के अकाउंट्स, पब्लिक अकाउंट्स जो पब्लिक मनीज पे रन कर रहे हैं, क्या ये देख सकते हैं? क्या ये ओपन होते हैं या आप क्वेश्चन करके देख सकते हैं इनको? क्या ये मुतालबा कर सकते हैं ये अपनी लोकल जमात में ही कि भाई इतना तुम्हारा चंदा कटे कि तुमने क्या किया? क्या ये कर सकते हैं ये क्वेश्चन? चॉइस साहब, This is the चॉइस साहब रिस्पॉन्स कीजिए। मुझे जी हसीब ख्वाजा साहब, फेलो एडवोकेट, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके बात करके। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जो भी डोनेशन होती है वो पब्लिक मनी होता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। पाकिस्तान में तो ये क्लैरिटी बिल्कुल नहीं होती। वेस्टर्न कंट्री में चूंकि चैरिटी लॉज हैं वो इसको करती हैं, मैंडेट करती हैं कि इनको रिव्यू किया जाए। अब सरकारी तौर पे ऑफिशियली कोट अन कोट ये मजलिस शुरा होती है और खाकसार भी उनका खाकसार पेपरमिंट नहीं खाकसार भी इनकी नेशनल शुरा का मेंबर कई साल रहा हूं मैं। तो उसके अंदर ये एक पेश किया जाता है, ये जी बजट पेश किया जाता है जी, उस पर सवाल उठा ले, उसको आप जवाब दे दें। पर बात आ जाके वही कंट्रोल की आ जाती है कि अगर आपके कॉन्स्टिट्यूशन में और उसके चीज के अंदर उसका आपका प्रॉपर आपका क्वेश्चन आंसर का आपकी रेट्रीब्यूशन है, जिसे हम कहते हैं विजिल ब्लोअर या रेट्रीब्यूशन का उसके अंदर वो आ जाता है एलिमेंट, तो कोई बंदा भी सवाल नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात कि उस मजलिस शुरा में इक्का दुक्का बंदा मेरी तरह का भी आ जाता है, मगर 90% उसमें जो लोग होते हैं वो दे आर फॉलोअर, दे आर शीप, उनको अकाउंटिंग का कुछ नहीं पता होता। दे आर द मोस्ट डम पीपल फ्रॉम देयर लोकेलिटी, अपने मोहल्ले के सबसे जो बेवकूफ इंसान होता है, जिसके अंदर कोई दम नहीं होता, जिसके अंदर अतात का जज्बा यहाँ तक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अतात है जमात अहमदिया में। जब आपने अतात को नंबर 1 कर दिया तो डिसेंट कहाँ आएगा? डिसेंट और अतात जो है ये दो चीजें आपस में म्यूचुअली कंफ्लिक्टेड है। तो आपने अतात को नंबर 1 अपना तकवा का जो मेयार है वो आपका सच्चाई नहीं है, मुनाफिकत की कमी नहीं है, वो आपकी अतात है। तो जब अतात होती तो वो क्वेश्चन प्रॉपरली नहीं होता। तो अब पहली बात। दूसरी बात ये कि दे हैव 2 सेट्स ऑफ बुक्स। एवरी जमात इन द वर्ल्ड, नेशनल जमात हैज 2 सेट्स ऑफ बुक्स। वो जो हुकूमत को दिखाई जाती है और वो जो कि एक्चुअली जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो किस हेड में होते हैं, उसको वो लीगली जस्टिफाई तो कर सकते हैं, मगर जो उनके पेट प्रोजेक्ट हैं, जो उनके जो अवाम की वेलफेयर है उस पर खर्च नहीं करते। किसी औरत को शेल्टर की जरूरत हो जमात नहीं देगी, किसी स्टूडेंट को किसी हेल्प की जरूरत हो जमात नहीं देगी, मगर अगर वहां पे शो करेंगे तो ये कहेगी जी कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए ये यूज हो रहा है, कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए यूज हो रहा है। मगर अगर आप उनको कहेंगे क्वांटिफाई करो कि कितने औरतों को या कितने बच्चों को आपने सपोर्ट की या कितने ऑर्फन्स को आपने सपोर्ट की, तो उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। चॉइस साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू ख्वाजा साहब। चॉइस साहब, यहाँ पे मैं अपने प्रोग्राम के हवाले से आपसे जब मैं बात कर रहा था, वो जो हमारी बात हो रही थी अपने मौसूफ मसरूर साहब के बारे में, तो एक लजना का मैसेज है जो मैं चाहता हूँ, उन्होंने मेरी करेक्शन की है या मुझे मतलब उस पर उनका कमेंट आ गया है मेरी बात पे। वो लिख रही हैं कि नो सर, मिर्ज़ा मसरूर में कोई इम्प्रेस करने वाली बात नहीं है, सवाए इसके कि लजना इनको खलीफा खुदा की तरफ से हैं मानती है। मतलब आई रियली सैल्यूट टू दिस लेडी कि जिन्होंने मतलब इंतहाई मतलब दयानतदारी से काम लेते हुए और जुर्रत से ये चीज़ जो है कि भाई इम्प्रेस वाली कोई बात नहीं है, लेकिन खलीफा ये खुदा की तरफ से ये मजबूरी कह लें उनकी या जो भी उनको चीज़ है। आई रियली अप्रिशिएट जी, थैंक यू मैडम, आपकी बात मैंने कर दी थी जी। नेक्स्ट कॉलर जी, फारूक दूसरे कॉल। चॉइस साहब, ये चीज़ बताती है कि लोग कैसे देखते हैं, किस तरह मतलब आपको ये सारी मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं खवातीन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता मगर मैं जो मेरी अकल मुझे बताती है कि क्या साइकोलॉजी है और क्या है, और जो ख्वाबों की तादाद है उसके ऊपर भी कोई कमेंट कर जी जरूर। खवातीन को ख्वाबों में मिर्जा मसरूर साहब दिखाई देते हैं इतने फ्रीक्वेंटली, चले पूछते हैं, उसके ऊपर भी कोई कमेंट आना चाहिए। चले हाँ ठीक है जी। डॉक्टर यूसुफ साहब,
प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम जी चौधरी साहब और वालेकुम शेख अस्सलाम, साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अच्छे लोग तो हर चाहे वो कल्ट है उसमें भी आ जाते हैं, फंस भी जाते हैं, तो ये एमक्यूएम में भी अच्छे होंगे। तो जैसे चौधरी साहब ने जिक्र किया, ये दोनों का तरीका वारदात तो बिल्कुल एक ही जैसा है, इसमें कोई फर्क है तो वो चौधरी साहब इस पे कमेंट कर। जी, बहुत बजा फरमाया आपने। यहाँ मैं अपनी एक तीसरी थ्योरी आज की पेश करता हूँ। इसके ऊपर भी ये थ्योरी है, ये मेरा जाती सोच का नतीजा है। इसके ऊपर आप इसको आगे लेके चलना चाहिए शेख साहब तो लेके चल सकती है। ठीक है। वो ये है कि मिर्जा गुलाम अहमद और मिर्जा महमूद अहमद, बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब के बाद बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने इनका तरीका वारदात कॉपी किया है। ठीक है, और उसके अंदर एमक्यूएम भी शामिल है। तो एमक्यूएम ने भी वो विक्टिमाइजेशन का जो उन्होंने एक नैरेटिव, बयानिया से कहते हैं, वो बनाया है और उसको बाहर रह के उसी तरह कंट्रोल किया है और अपने लोगों को जबरदस्ती बिठा के तकरीरें सुनाई हैं। और उसके बाद और कौन सी तंजीम है, सिखों के अंदर निरंकारी तहरीक है, बिल्कुल डिटो कॉपी है। जी। तो खासकर मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब ने इसको कॉपी किया था हिटलर से, और उनकी बेशुमार तकारीर मौजूद है और अल-फजल के उनके खुतबात और आर्टिकल मौजूद है जिन्होंने इसमें उन्होंने एडोल्फ हिटलर और मुसोलिनी की उनकी ऑर्गेनाइजेशन और उनकी मोबिलाइजेशन और ब्रेन वॉशिंग की उन्होंने बड़ी तारीफ की हुई है। उन्होंने कहा जी उस तरह मिल जाए हम उसके बेहतर नताइज दे सकते हैं। और 1930s में उन्होंने उसको फॉलो किया हुआ है और उनकी देखा देखी और भी तंजीमें बर्रे सगीर हिंदो पाक में हैं जिन्होंने फॉलो किया हुआ है। और एमक्यूएम वाकई ही ऐसी एक तंजीम है। और जिस तरह एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब के बाद कैसे तितर बितर हुई है और लोग आजादी का सांस लिया है, वहां पे वो लोग जो अपने आप को मजलूम कहलाते थे और जाके जलसों में जबरदस्ती बैठते थे, इसी तरह एक दिन इंशाअल्लाह ताला ये भी लोग इसी तरह अपने इसमें से निकल के और अपना सुख का सांस लेंगे, ये हमारी पूरी उम्मीद है। क्योंकि वो जो दीवार गिरानी शुरू की थी शेख साहब ने, उसमें से एक एक वट्टा करके गिर रहा है। अब कोई खानदान बचा है जमात अहमदिया में जहां पे एक आधा बंदा बागी ना हो। जब हमने शुरू किया था, आपने शुरू किया था, मैं तो बाद में शामिल हुआ, उस वक्त भी अक्सरियत खानदानों की अपनी जगह पे कायम थे, मगर इस वक्त कोई खानदान बचा है जहां से एक आधी ईंट नहीं गिर गई। कोई नहीं। वो बात ये है कि मसरूर भाई के पंजे से मतलब इनको नजात मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल। अगर अल्ताफ एक वक्त था, मेरी शर्त लगी थी एक खातून के साथ, मेरी वाइफ जो है कराची की रहने वाली एमक्यूएम की सपोर्टर, तो मैंने कहा कि एक वक्त आएगा कि अल्ताफ हुसैन कहती नहीं मैं जानती हूँ कराची को, मैं जानती हूँ अल्ताफ हुसैन को, ये नहीं हो सकता। मैं कहा एक दिन आएगा और वो दिन आ गया। हाँ, उसका स्कंजा जितना मजबूत था और इनका अल्ताफ भाई का और ये मसरूर भाई का, ये दोनों का मतलब एक है, लेकिन जुल्म नहीं बचता, जुल्म नहीं बचता। इस चीज पर यकीन ही इस्लाम है। इस्लाम जो है उसकी जो रोशनी है वो जुल्म कहते हैं डार्कनेस को, ऑप्रेसिव चीजें जिंदा नहीं रहती। बड़ा अच्छा पूछा है इन्होंने, बड़ा अच्छा। थैंक यू सो मच जी। जनाब नेक्स्ट कॉलर जी मोहम्मद साहब, सारम जी सारम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी? ठीक ठाक शेख साहब, मुझे आप दोनों से एक सवाल है, एक सवाल है, मैं जल्दी से करूंगा। अकबर चौधरी साहब से ये सवाल है कि इनकी करंट वेबसाइट पे मैंने एक दफ़ा इनका एक आर्टिकल पढ़ा है कि जो जलसा सालाना होता है मिर्जाइयों का, ये किसी मिर्जा इमाम दीन जो मिर्जा साहब के कजन थे वो चूड़ा कम्युनिटी के लिए नकद करते होते थे, तो उसके उन्होंने कॉपी लेके उससे उन्होंने लिया था आइडिया और उन्होंने फिर ये जलसा सालाना की शुरू की थी। जनाब चॉइस ऑफ द ग्रेट। और दूसरा सवाल मेरा चले शेख साहब से है। अच्छा चलें कर लूँ फिर आप चॉइस साहब जवाब दे दें। दूसरा सवाल ये है। हाँ जी, चौधरी साहब जवाब देने वाले।
हाँ, फिर मैं हाँ, ये जो है ये पुरानी किताबें पढ़ने में ग्रिसवॉल्ड एक पादरी थे जिनके ये रिसाले में छपा हुआ था कि वहां पे मिर्जा साहब के एक खदम थे कादियान में जो कि चूड़ा मेला लगाया करते थे। वो अल्लाह लोग बन के चूड़ों के साथ शामिल हो गए थे और वो कोई बुरी बात नहीं है, गरीब लोगों की हमायत करना एक अच्छी बात है। और वो साल के साल एक मेला होता था वहां पे, और चूंकि मिर्जा वहां पे ना असल में, अब यहाँ पे एक और फलसफियाना बात कर शेख साहब, इसको लेके आगे चलिएगा। जी वो ये है कि ये अहमदियत की पंजाब में कामयाबी की थोड़ी बहुत जो वजह है वो एक शरीका या हाँ, शरीका। तो जमात अहमदिया का भी बहुत सारा मिर्जा गुलाम अहमद की जो थिंकिंग है वो शरीकेबाजी पे है। मोमदी बेगम भी शरीकेबाजी का हिस्सा थी, चूड़ा मेला और जलसा सालाना भी शरीकेबाजी का था। इसीलिए ये जमात अहमदिया कादियानिया ने जो फरोग पाया है वो पंजाब में पाया है, क्योंकि हम लोग शरीका समझते हैं। शरीका वो लोग होते हैं जो हमारे करीब भी हैं, खूनी तौर पे रिश्तेदार भी हैं, मगर उनके साथ हमारा एक वैर है, हमारा जो है ना मुकाबला है, ठीक है, मतलब कबीले के अंदर ही आपस में चपकलिश जो चल रही है। हाँ, अब जब वो देखते थे कि जी मैंने तो इतना बड़ा, मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ, उनके चूड़ा मेला इतने सारे हजारों चूड़े आ जाते हैं, तो क्यों ना मैं अपना एक सालाना जलसा का इनेकाद करूं, अपनी दुकान शुरू करूं। रेवरेंड ग्रिसवॉल्ड को क्रेडिट जाता है जिन्होंने पहली दफा इसको समझा और बता। जी जनाब, सर दूसरा सवाल आपका। जी दूसरा सवाल शेख साहब आपसे है, वो ये है कि मैंने रूहानी खजाएं जिल्द 20 में सफ़ा नंबर 321 पे मिर्जा साहब ने लिखा है बहिश्ती मकबरा के जिक्र में कि हर एक साहब जो किसी दूसरी जगह में हो, जो कादियान से दूर और इस मुल्क के किसी और हिस्से में हो, तो वो इन शराइत के पाबंद हैं कि उनकी जब मौत वाक़या हो तो एक संदूक में उनकी मैयत को रखकर कादियान में पहुंचाएं, और अगर कब्रिस्तान की तकमील से पहले, यानी उन्होंने कहा कि संदूक में बंद करो और बाद में फिर कादियान में उनकी मैयत लाई जाए, तो बाद में तो मैंने पूछना था, मिर्जा ताहिर लंदन में और फिर इसके अलावा काफी लोग पाकिस्तान में दफन है, तो ये क्या संदूक में दफन है या इसका क्या हिसाब किताब है? वैसे तो आम तौर पे इनका ये है कि चाहे वो मूसी हो या ना हो, मतलब उन्होंने बहिश्ती मकबरा में दफन होना या नहीं होना, आम कब्रिस्तान में भी इनका तरीकाकार यही है कि ये मतलब वो रवा की ज़मीन भी ऐसी है तो उसमें मतलब बॉक्स में ही दफन करते हैं, और बाहर के ममालिक में तो वैसे ही मतलब बॉक्स में दफन किया जाता है। तो इनका जो था वो वहाँ से, इंडिया से ही वो कहने की बात कर रहे थे, चाहे बाहर के मुल्क से कोई मूसी या कादियान से जो बाहर से लोग हैं, तो वो उसको इसी तरह नहीं कि मतलब नाश को उठाए हुए कफन में तो वैसे आ जाएं, बल्कि वो संदूक में बंद करके लाएं ताकि अगर डीकम्पाउंड भी हो, वक़्त लग जाए। जैसे आपको पता उस दौर के अंदर आमदोरफ्त का जो सिलसिला था, तो उस हवाले से मिर्ज़ा साहब ने बात की हुई थी। तो वो तकरीबन सारे, ये मिर्ज़ा ताहिर या बाकी, इवन मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद जो है और उनकी जो वालदा मिर्ज़ा गुलाम अहमद की जो वाइफ है, वो भी संदूक में वहाँ, बल्कि आपसे मैं अर्ज़ कर दूँ सारम यहाँ पे अगर बाज़ लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ कि एक वक़्त तक ये मतलब आप यूं अंदाज़ा लगा लें कि गालबन 74 से पहले की बात, कि हर साल उनकी कब्रें खोल के उनके बॉक्स निकाल के उनकी सफाई, दीमक वीमक तो नहीं लग गई, उस पे सारा कुछ स्प्रे वगैरह करके दोबारा उनको दफनाया जाता था। ये चीज। जी चॉइस आपका माइक, चॉइस साहब आपका माइक, चॉइस साहब आपका माइक। ये भाई सारी दुनिया से संदूक एक दिन इकट्ठे होके रब्बा आएंगे, वहां से फिर पूरे संदूक इकट्ठे होके ट्रकों में चल के खाएंगे, ठीक है। तो ये जो कब्रिस्तान का कारोबार है, इसकी एक अलग ही सिलसिला है, और ये सिलसिला है कि जिसका नजीर किसी मसलक, किसी मजहब, किसी दीन में नहीं मिलती। ये कब्रिस्तान का कारोबार जमात अहमदिया का खासा है, और इसको आपको पॉइंट आउट करना चाहिए कि ये हमें तो एक आम चीज लगती है क्योंकि हम उसमें पले बड़े, मगर ये एक ऐसा अंदोहनाक और एक ऐसा गैर इंसानी कारोबार है जो कब्रिस्तान का कारोबार है। ये हर लिहाज से, क्योंकि बात यह है कि मिर्जा गुलाम अहमद ने सारम बात की हुई है कि कादियान के उस मतलब कब्रिस्तान की जिसके बाहर इन्होंने
बोर्ड लगाया था और उसकी बाकायदा तौर पे उस वक्त लिमिट थी कि ये वो जगह है, वहाँ पे दफन होने वाले जो हैं उनको ये अब इन्होंने फ्रेंचाइज जो हर मुल्कों में कर दी हैं। मैं आपसे एक और अर्ज़ करूँ कि यहाँ पे अगर मुमकिन हो सका तो जैतून पे मैं आपको एक वीडियो दिखा दूंगा, नहीं तो फेसबुक पेज पे आपको इस चीज़ के बारे में, और वो आपने पहले आई डोंट थिंक के देखी होगी, जिसमें मिर्ज़ा फैमिली को मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें ये चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह, ये चीज़ बहुत जल्द सामने आएगी। जी फारूक का नेक्स्ट कौन है? जी मोहम्मद साहब, जी इरशाद, जी फरमाइए। Ich bin jetzt hier, ich bin hier Kastelbach, meine Freund, und dann ich bin hier frei und dann if you are speaking if you speaking German language Deutsch, then unfortunately I can only say danke bitte. More than that I don't understand. Even I don't think Chaudhry Saab can understand the Deutsch language. Urdu apni French chal jayegi. Yeah, so if you can speak English or Urdu or Punjabi, you're most welcome. अच्छा जी, चोई साहब अब और कॉलर नहीं है, थैंक यू सो मच फॉर दिस वन। और ये अख्तर साहब आगे कराची से। कॉलर तो बहुत हैं, कॉलर। अच्छा, हाँ कॉलर जितने बड़े दिखाई दे रहे हैं। अच्छा जी, अख्तर साहब कराची से फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शेख साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। मैंने समझा आज वो अख्तर साहब का मेयर कराची और अकबर साहब आप भी ठीक हैं, खैरियत से हैं? खैरियत से हूँ। मुझे लगा कि वो अख्तर साहब का कराची के मेयर का जो 4 साल का टेन्योर था वो आज खत्म हुआ है, तो हमारे शो पे आ गए हैं। अच्छा नहीं, वो तो वसीम अख्तर है मेरा ख्याल। जी जनाब अख्तर साहब फरमाइए जनाब। सर मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है, और बहुत सारे जो कादियानी लोग हैं उनको आपके इस सिलसिले से आगाही हासिल होती है कि ये जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के सिलसिले में लोगों को एक तरह से रिसीव करते हैं कि वो मतलब के इमाम महदी हैं, और कभी उनको ज़िली बरूज़ी नबी कहते हैं, और कभी उनको जो है मिसले मसीह कहते हैं। इस तरह से मतलब एक ऐसी हस्ती जो कुर्बे क़यामत में जिसका ज़हूर होगा, और वो अपना आप बताएगी भी नहीं, लोग खुद ही उनको उनकी आइडेंटिफिकेशन से जो है आगाह हो जाएंगे जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह का शो रखें जिसमें इमाम महदी जो है उनके सिलसिले में जो अहादीस हैं वो इनको बयान की जाएं। जी बहुत अच्छा, जिसकी वाज़ेह निशानियां हैं ताकि ये लोग इससे आगाह हो सकें। ये जैतून पे बहुत सारे लोग इनमें हैं जो सर बहुत सारे लोग हैं इस कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं कि उनको ये पता ही नहीं है कि ये मतलब जी। अख्तर साहब ये सिलसिला जो है ना, ये बाकायदा तौर पे जैतून चैनल पे इसके प्रोग्राम होते रहते हैं, बल्कि कल ही आमिर हक साहब ने इस ज़िमन में प्रोग्राम, बल्कि उससे पहले भी चले हैं, ये हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं, लेकिन ये ख़ास तौर के ऊपर जो प्रोग्राम है इसमें भी बिल्कुल कि ये अवेयरनेस के भाई वो थे या नहीं थे, इसके बारे में भी जैसा आपने कहा है हम खुद भी इस पे कर देंगे, लेकिन इससे पहले काफ़ी प्रोग्राम हो चुके हैं। अगर आप इनको जैतून FM के जाके ब्लॉग पे देखें या YouTube चैनल पे देखें तो आपको मिल जाएंगे ऐसे प्रोग्राम, लेकिन आपकी तजवीज़ का शुक्रिया, हम फिर भी कर लेंगे जी। अच्छा जो ये सब हैं आपको नज़र आ रहे हैं, मुझे नहीं टू बी ऑनेस्ट वो चीज़। अच्छा ये डॉक्टर नईम साहब, जनाब डॉक्टर नईम साहब। शेख साहब और अकबर साहब क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा मेरा सवाल ये था कि जो ग्रेवयार्ड जो इनका बिजनेस है तो उसके बाद जो इनके फॉलोअर्स हैं तो उनकी मेंटालिटी क्या होती है? लाइक वो कुरान पाक तो पढ़ते ही हैं, सो उसमें मतलब अल्लाह ताला के पास ये इख्तियार है, तो इनको क्या होता है कि हम बाकी जन्नत में जा रहे हैं बाय गिविंग दिस चंदा मनी एंड उसके बाद वहाँ पे दफन होना, या ये मतलब होता है कि उसने जान होता है कि जी हम ऐसे करते हैं तो ये फ्रेंचाइज की तरफ से है वगैरह वगैरह, ये मेंटालिटी जाती है और इसको क्वेश्चन नहीं करते?
اچھا میں ڈاکٹر صاحب میں ایک صرف چھوٹا سا کامنٹ کر کے چوئی صاحب کو دے دوں گا، وہ اس پہ آپ کو بتائیں گے. گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز احمدی حضرات جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم نے ایک احادیث کے مطابق ایک آنے والے کی پیش گوئی تھی، ہم نے اس کو مان لیا ہے، تو ہم نے رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کر لی ہے، تو اب ہم ماننے والوں میں شامل ہو گئے. تو جب ماننے والوں میں شامل ہو گئے تو پھر آگے جو آنے والا ہے اس نے جو کچھ کہا ہم اس کی تعمیل کر رہے ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے ہم اس کی جماعت میں شامل ہو گئے. اب ہم نے جو کرنا ہے وہ جو پیسہ اور چندہ اور اپنی جائیداد ہے یہ اشاعت کے لیے جب دے رہے ہیں تو اللہ ہماری یہ نیکی قبول کرے گا. اور اس بندے کے منہ سے یہ بات نکلی کہ جو اس کی اشاعت کریں گے وہ جنتی لوگ ہوں گے. تو ہم یہ جو آپ نے کہا نا خوش فہمی یا حسن ظن رکھتے ہوئے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. جی چوئی صاحب. جی جناب، اس کے اندر جماعت احمدیہ نے 3 4 یا 5 اپنے روپ بدلے ہیں. مرزا غلام احمد صاحب کے دور کے دوران جماعت احمدیہ ایک لٹریری آرگنائزیشن تھی جہاں پہ اسکالرز وغیرہ آ کے امروہی صاحب، سیالکوٹی صاحب، کریم سیالکوٹی صاحب وغیرہ، سر سید احمد خان کے فالوورز جو تھے وہ اپنا تھوڑا سا بیان فرماتے تھے. اس کے بعد مرزا محمود صاحب کے دوران میں ان اسکالرز کو اور علمی کام کو فنش کر کے ایک تنظیمی کام دی گئی. اس کے بعد مرزا ناصر صاحب اور مرزا طاہر صاحب کے دور پہ یہ ایک فورن ریفیوجی اور ایک جو ہے وہ میریکلز والا کام ہو گیا کہ ہم جی وہ معجزے اور ضیاء کا معجزہ اور بھٹو کا معجزہ ہو گیا. اور مرزا مسرور صاحب کے زمانے کے دوران یہ صرف ایک خلافت سے وابستگی کا ذریعہ بن گیا. لیڈرشپ شیخ صاحب یہ ان کی ریزن آف سیلویشن جو ہے وہ چینج ہوتی گئی. جو شروع کے تھے مرزا غلام احمد کے فالوور وہ اپنی سیلویشن سمجھتے تھے کہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. آج کل جو احمدی ہے وہ اپنی سیلویشن سمجھتا ہے کہ میں ایک بندے کے ساتھ اٹیچ ہوں بس. مگر اینڈ پہ آ جا کے یہ ہے جو ان کا سوال کا جواب ہے کہ they find themselves lost. اور یہ لیوانس نے بڑا اچھا اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ احمدی جو ہے زیادہ تر مڈل کلاس اور مڈل زین کے نہ زیادہ پڑھے لکھے نہ زیادہ ان پڑھ لوگ ہیں جن کو ایک مقصد زندگی مل گیا. وہ مقصد زندگی کسی وقت کچھ تھا، کسی وقت کچھ تھا، کسی وقت کچھ تھا. آج بھی احمدی میرے سے یہی سوال پوچھتا ہے آج بھی کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں، کس کو فالو کروں. جب کسی کو فالو نہ کروں تو وہ ایک ماہی بیاب کی طرح ٹھیک ہے، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کس کو فالو کروں. یہ ایک جنت کا کاروبار ہے. آج آ کے یہ قبرستان کا کاروبار ہے. ٹھیک ہے کہ وہ بزنس آف گریو یارڈ. ہاں وہ جنت جو ہے وہ جو شروع کے لوگ تھے مرزا غلام احمد صاحب کے ساتھ کے ان کو وہ جنت جو تھی وہ ملتی تھی علمی کام میں. مرزا محمود احمد کے دور کے اندر وہ جنت ملتی تھی دفنائے جانے میں، اور اب آ کے وہ جنت ملتی ہے خلافت سے اٹیچ رہنے میں، اطاعت میں، ایک پیری مریدی کے بالکل قریب پہنچ گئی ہے. اور یہی اس کا زوال ہے، یہی اس کے زوال کی جڑ ہے. میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، اب تک تو جو میں نے پیش کیا وہ صحیح ثابت ہوئی ہے. یہی اس کا زوال ہے. تھینک یو سو مچ. جی جناب. جی نویس صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا یہ پوچھنا تھا شیخ صاحب کہ ایک بات کو آپ تو مذاق میں لیتے ہیں یا عذرائے تنفر لیتے ہیں کہ یہ روحانی باتیں ہیں، لیکن وہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ روحانی باتیں ہیں تو آپ میں اور ان میں یہ کمیونیکیشن گیپ کیا ہے؟ اس کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں؟ بس یہی سوال تھا میرا. جی چوئی صاحب. مجھے سوال کی سمجھ تو نہیں پوری طرح آئی، اگر آپ بیچ میں ایکسپلین کرنا چاہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہم لوگ از راہ تفنن لیتے ہیں بات کو اور وہ بھی اسی طرح، تو لیکن دونوں کا گیپ کیا ہے، مختلف کیوں ہیں؟ گیپ کیا ہے؟ انٹلیکچوئل آنیسٹی ہے. یہ گیپ ہے کہ ہم اگر بات کرتے ہیں تو حوالے سے بات کرتے ہیں. اگر ہم اسلام کے پرانے اسکالرز اور
अमायदीन की बात करते हैं तो हम विद रेफरेंस बात करते हैं, अगर हम साइकोलॉजिकल या साइंटिफिक बात करते हैं तो विद रेफरेंस बात करते हैं। एक कादियानी को आप पहचान सकते हैं बड़ी जल्दी, ये मेरे ख्याल रात को बहस हो रही थी कि आप बड़ी जल्दी पहचान सकते हैं कादियानी को, चूंकि वो इल्मी तौर पे अपने आप को इंतहाई सुपीरियर समझता है, मगर उसके पास ना साइंस का इल्म है, ना उसके पास मजहब का इल्म है, ना उसके पास अपने अकाबिरीन का इल्म है। ये एक फर्क है। चोई साहब, एक लजना का जो कमेंट है वो ये आ रहा है कि इस जमात में, मतलब इस जमात की सर्वाइवल की वो वजह बता रही हैं कि लजना का मतलब ख़ास तौर पर कम इल्म और कम तालीम याफ्ता होना है, ये सर्वाइवल है जमात की, कि औरतों में मतलब कम इल्म है और कम मतलब उनका नॉलेज है। ये जिन खातून ने बात की है बहुत ही गहरी बात की है, बहुत गहरी बात की है, क्योंकि नस्लें औरतों के ऊपर चलती हैं जी, ठीक है, नस्लें औरतों के ऊपर चलती हैं, और औरतें जितनी कंट्रोल में और जितनी अतात में रहेंगी उतनी वो आगे जो है इनको अगली जनरेशन वर्कर्स की और चंदा दहिंदगान की मिलती रहेगी। तो ये बड़ी गहरी बात की है, जिन खातून ने भी बात की है बहुत गहरी बात की है। मैं आफरीन है कि भी बहुत गहरी, ये मेरे ज़हन में नहीं आया था। औरतों को इस तरह महकूम रखना, और उनको जो, अब मैं जानता हूँ डॉक्टर्स भी हैं और भी हैं, मगर वो ज़हनी तौर पे महकूम है, उनको अगर आपने महकूम कर लिया तो आपने अपनी अगली जनरेशन को महफूज कर लिया। बिल्कुल सही, वेरी गुड, वेरी गुड जी, वेरी गुड कमेंट।